السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج 20 اگست 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 108 منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ ریئل ٹائم سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آئے ہوئے ہیں. انشاءاللہ میں انہیں بعد میں ڈسکس کروں گا. پہلے اس ویک کا ایک بڑا دل خراش انسیڈنٹ اسے میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا بریف کر دوں، اور وہ ہے 16 اگست 2023 کو جو فیصل آباد کے پاس ایک شہر ہے جڑاں والا، وہاں پر کرسچن کالونی کے اندر توہین مذہب کی آڑ میں ایک مبینہ جو بیان کی گئی، اس کی ابھی تصدیق نہیں ہوئی کہ وہ کس حد تک درست ہے، اس کے پیچھے کون ہے، قرآن حکیم کی بے حرمتی، اسے بنیاد بنا کر تقریباً 19 کے قریب گرجوں کو آگ لگائی گئی، جلا کر راکھ کر دیا گیا، وہاں سے صلیبیں اتار کے توڑ دی گئیں، اور تقریباً 86 مکانات جو ہیں وہ نظر آتش ہوئے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، کیونکہ پہلے ہی اناؤنسمنٹ کر دی تھی وہاں پر مساجد سے لوگوں نے کہ ہم انورٹڈ کامہ میں بڑا مقدس کام کرنے والے ہیں، اور شکر ہے وہاں پہ لوگوں کو عقل تھی اور انہیں یہ یقین تھا کہ ہماری اسٹیٹ ہمیں بچانے کے لیے نہیں آئے گی. ہماری اسٹیٹ صرف ایکٹیو ہوتی ہے جب کسی اسٹیٹ کے ادارے کے بارے میں کوئی ورڈکٹ دے دے، کبھی غدار وطن کے نام کے اوپر اور کبھی توہین عدالت کے نام کے اوپر. عوام الناس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو وہاں سے عوام نکل گئی تھی. اس وجہ سے شکر الحمدللہ کافی حد تک بچت ہو گئی، لیکن املاک کو تو نقصان پہنچا ہے، اور جو گرجے ہیں ان کی توہین تو ہوئی ہے. جن لوگوں نے بڑی محنت سے سالوں کی کمائی کر کے یہ جمع پونجی اپنی جمع کی تھی، وہ تو لٹ گئی، اور اس پر ترا یہ کہ نہ صرف آگ لگائی گئی بلکہ ان کے گھروں سے چیزوں کو لوٹا گیا. کسی کا زیور تھا تو وہ بھی نہیں مل رہا، یعنی ایک قسم کا آپ سمجھ لیں کوئی میدان جنگ انہوں نے بنا لیا تھا اسے. اور جو لوگ وہاں نعرے لگا رہے تھے لبیک یا رسول اللہ کے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ایسی کوئی تعلیمات نہیں ہے. خیر، وہ نعرے لگانے سے کم از کم عوام الناس کو پتہ چل گیا یہ کون سی پارٹی ہے، کن سے موٹیویٹڈ لوگ ہیں. ہمارے جو آئی جی پنجاب ہیں ڈاکٹر عثمان صاحب حفظہ اللہ تعالی، نیک سیرت انسان ہے، اچھے انسان ہیں، ہر جگہ اس طرح کے مواقع کے اوپر وہ پہنچتے ہیں. اس موقع پہ بھی وہاں پہ پہنچے وہ، اور انہوں نے ایک بڑی حیران کن بات بتائی جو میرے لیے بڑی اسٹانشنگ تھی. وہ کہنے لگے کہ پولیس انہیں روکنے میں اس لیے ناکام ہوئی ہے کہ 6000 کے قریب مجمع بیک اپ میں تیار تھا جس نے وہاں پہ حملہ کرنا تھا، اور ہمارے پاس اتنی نفری نہیں تھی. اگر ہم کنفرنٹ کرتے تو زیادہ نقصان ہوتا. اب اگر آئی جی پنجاب یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں ویڈیو میں، تو اس کا مطلب تو بہت خطرناک ہے.
کہ 6,000 موٹیویٹڈ لوگ اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرنے کے لیے وہاں پر موجود تھے، تو یہ اسٹیٹ کس قسم کی تربیت کر رہی ہے، یا یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ کس قسم کے لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں کہ جہاں اتنا بڑا مجمع آپ کو اویلیبل ہو جاتا ہے۔ پلس انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اگر کوشش بھی کرتے ان کو روک نہیں سکتے تھے، اس لیے ہم نے پھر کوشش کی کہ جو لوگ یہاں سے نکل سکتے ہیں انہیں تو بچا کے نکالیں۔ تو یہ سیدھا سیدھا اسٹیٹ کا فیلئر ہے، اس کو آپ جو بھی نام دیں، اس کی کوئی اور جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ ہم بالکل اسٹیٹ کے طور پر فیل ہو چکے ہیں اپنے شہریوں کو تحفظ دینے میں۔ اور یہ حقیقت بات ہے کہ اس طرح کے جو مذہبی غنڈے ہیں، انہوں نے پاکستان کو نہ صرف غیر مسلموں کے لیے بلکہ مسلمانوں کے لیے بھی جہنم بنا دیا ہے پریکٹیکلی۔ اور ان کا علاج میرے پاس ہے، وہ انشاءاللہ میں نے برین سٹارمنگ کرنے کے بعد 3 نکاتی ایجنڈا رکھا ہوا ہے، وہ میں انشاءاللہ اینڈ پہ بتاؤں گا کہ ان کا علاج کیا ہے، جو اب کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے، ورنہ یہ معاملات اب رکنے کے نہیں ہیں۔ سلیب توڑ کر نیچے پھینکی گئی، مجھے بتائیں اسی فرقے والے کی مسجد سے اگر نقش نالین پاک کوئی توڑ کے اس طرح زمین پر پھینکے تو انہیں کتنی تکلیف ہوگی۔ دوسروں کے مقدسات کا یہ احترام نہیں کرتے، اور دوسری طرف پوری دنیا کو ہم یہ میسج دیتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ریلیجن آف پیس ہے، امن کا دائی ہے۔ اسلام کا مطلب ہی سلامتی ہے۔ ٹو ایکوائر پیس بائی سبمٹنگ یور ول ٹو اللہ، اپنی رضا اپنے رب کے حوالے کر کے امن و سلامتی کا حصول اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہ اسلام کی ڈیفینیشن ہے۔ اور پریکٹیکلی اس وقت مسلمان انسانیت کے لیے ایک درد سر بن چکے ہیں، ہے مٹھی بھر ہیں، میجورٹی مسلمانوں کی ایسی نہیں ہے، لیکن چونکہ ڈومیننٹ ہے، مسندوں پہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، باقی لوگوں کو ڈرائیو کرتے ہیں اور ان کی برین واشنگ کر کے چڑھا دیتے ہیں اپنے مخالفین کے اوپر۔ یہاں پہ بھی جو تفصیلات آئی ہیں وہ یہ ہے کہ آلموسٹ صبح 5 بجے کے قریب چند صفحات قرآن کے ایک صحافی، کوئی وہاں سے کوئی فیمیل گزر رہی تھی، انہوں نے آبزرو کیے، ان کے اوپر ریڈ انک کے ساتھ کچھ گستاخانہ کلمات بھی لکھے تھے قرآن کے صفحات کے اوپر، اور ساتھ کچھ کرسچنز کی تصویریں سٹیپل ہوئی ہوئی تھیں۔ اب یہ خود ہی ڈاؤٹ فل چیز ہے کہ جو شخص توہین کرے گا وہ اپنی تصویر ساتھ سٹیپل کرے گا کہ میں کر رہا ہوں، تو اس سے تو لگتا ہے کہ یہ کوئی پری پلان تھا۔ اور یہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان صاحب نے یہ بھی ساتھ بولا تھا کہ یہ سب کا سب معاملہ پلان تھا۔ تو 9 مئی اگر پلان ہو کے ہو تو ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے فوراً ساری گرفتاریاں 10,000 کے قریب ہو گئیں۔ 16 اگست 2023 جو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا واقعہ ہے، اور آپ خود مان رہے ہیں کہ یہ پلان ہے، اس کے اگینسٹ تو ہم نے اس کے مقابلے میں 6,000 بندے تو ہمیں اندر نظر نہیں آئے ہیں، وہ 100 بندے پکڑے ہیں، اور ان میں سے بھی اکثر ایسے ہیں جو بے قصور ہیں، وہ ثابت ہو جائے گا سوائے چند دے کے۔ اور جو اصل مجرم ہے جو پیچھے ان کو گائیڈ کر رہے ہیں وہ سکون سے اے سی والے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں۔ تو چند صفحات تھے جن پہ ریڈ انک سے گستاخانہ کوئی جملے لکھے ہوئے تھے، وہ کسی کے پاس آ گئے، بس وہ پھر انہوں نے مسجدوں سے اعلان کر دیے۔ وہ آپ کو پتا ہے ایک کوئی وہ شکل سے لگ رہا تھا شاید اس نے کبھی نماز بھی نہ پڑھی ہو، ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ جی مسلمانوں کب نکلو گے، اور وہ ویڈیو بڑے فخر سے بنوائی۔ اس کو تو خیر پکڑ لیا، یاسین نام ہے اس کا، اس کو تو انہوں نے اندر کیا ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہے جب تک وہ نہیں پکڑے جاتے تو ان کا کوئی علاج نہیں ہے۔ خیر اس کے بعد یہ سارا موب اکٹھا ہوا۔ بہرحال پھر بھی یہ 6-7 گھنٹے اسٹیٹ کے پاس تھے۔ یہ جو قتل و غارت والا معاملہ شروع ہوا اس اعتبار سے کہ گرجوں کو آگ لگائی گئی، شکر ہے جانی نقصان کوئی نہیں ہوا، اور گھروں کو، یہ آلموسٹ کوئی 10-11 بجے کے قریب ہوا ہے۔ ان 5 گھنٹوں میں امن کمیٹی کے ذریعے انہوں نے کوشش کی، لیکن وہ بس کاغذی کارروائی تک ہی رہی۔ جنہوں نے کام ڈالنا تھا انہوں نے ڈال دیا۔ اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو نیکسٹ ہونے والے چیف جسٹس صاحب ہیں قاضی فائز عیسیٰ حافظہ اللہ تعالی، وہ بھی وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے۔
فیض آباد دھرنے کے اوپر جو قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلہ تحریر کیا تھا ان دھرنوں کے بارے میں، ان مذہبی جنونی لوگوں کے بارے میں، خصوصاً اسی جماعت کے بارے میں جس کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت کی پولیٹیکل گورنمنٹ کو کمزور کرنے کے لیے یوز کیا، اگر اس فیصلے کے اوپر عمل ہوا ہوتا تو یہ دن ہمیں نہ دیکھنے پڑتے۔ چلیں اب تو ڈرائیونگ پوسٹ پہ آنے والے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ہم امید کرتے ہیں کہ جو ان کی خواہشات ہیں مختلف بیانات کے ذریعے پبلک میں آتی رہتی ہیں، تو اب پریکٹیکلی اس سیٹ پہ بیٹھیں گے تو انصاف دیں گے، اور انصاف ہو، ڈیٹرنس قائم ہو تو پھر نیکسٹ واقعات رکیں گے۔ لیکن تاریخ یہ ہے کہ آج تک کسی بھی واقعے کا کوئی اینڈ رزلٹ اس حوالے سے نہیں نکلا کہ کسی کو سزا ملی ہو۔ آج سے آلموسٹ 10 سال پہلے 2013 کے اندر بھی جوزف کالونی والا ایک ایشو ہوا تھا جس میں اس سے بڑی تباہی ہوئی تھی، 1000 کے قریب گھر جل گئے تھے۔ اس میں 115 بندے فائنل نامینیٹ ہوئے تھے، ثابت بھی ہو گیا کہ یہ لوگ شامل تھے، لیکن بڑی عدالتوں میں جا کے وہ چھوٹ گئے اس وجہ سے کہ ان کے مخالفین جو ہیں انہوں نے جو شواہد والا معاملہ ہے اس میں جا کے کمزوری دکھائی۔ ظاہر ہے سب کو اپنی جان عزیز ہے، انہوں نے پھر ان مجرمین کو پہچاننے سے انکار کر دیا جو کہ واقعی مجرمین تھے۔ میرا خیال ہے کہ آج کے اس ماڈرن دور کے اندر جب سی سی ٹی وی کیمرہ کے اندر سب کچھ ریکارڈنگ موجود ہے اور آپ نادرا کے آن لائن ریکارڈ کے ذریعے بالکل اسپیسیفائی کر سکتے ہیں کہ کلپریٹ کون ہے، تو یہ شواہد والا معاملہ چھوڑے ہیں، اب تو اس سے بات آگے جا چکی ہے۔ اگر کوئی شخص گواہی سے پیچھے بھی ہٹ جائے تو اسٹیٹ کا کام ہے کہ فرنٹ سے لیڈ کرے اور مجرمین کو سزا دے۔ تو وہ 115 لوگ باعزت رہا ہو گئے، تو مجھے بتائیں جب وہ رہا ہوئے ہیں تو پھر دوبارہ جب ان کو موقع ملے گا تو دوبارہ وہ اپنی جنت پکی کروانے کے لیے اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ اس واقعے کے بعد ہم پاکستان کے مسلمان بالخصوص اور پوری دنیا کے مسلمان بالعموم کس منہ سے سویڈن میں یا ہالینڈ میں یا ڈنمارک میں ہونے والی قرآن کی بے حرمتی کا رونا روئیں گے، جبکہ ہمارے ملک کے اندر گرجوں کو آگ لگائی جا رہی ہے اور ان گرجوں کے اندر جو انجیل مقدس ہے، بائبل، وہ جلی ہوئی حالت میں اس کے نسخے پڑے ہوئے ہیں۔ مجھے بتائیں اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ دنیا کے کسی بھی ملک میں مسجد کے ساتھ ہو جاتا ہے تو ہم نے کتنا ہنگامہ کھڑا کرنا تھا۔ پاکستان میں تو آپ چھوڑ دیں، تو کیا وہ اللہ کی کتاب نہیں ہے؟ ٹیمپر ہونے کے باوجود قابل احترام تو ہے۔ ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہم الہامی کتابوں کے اوپر ایمان نہ لے آئیں۔ اسلام کے نزدیک جیزس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا کفر کرنے والا بھی اتنا ہی بڑا کافر ہے جتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے والا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے، ان کی محبت۔ اور کل تک ہم فخریہ دنیا کو یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو سو کالڈ کرسچنز، ویسے وہ کرسچنز نہیں ہیں، ایتھیسٹ ہیں، جو قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں یا خاکے بنواتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو ہم نے کبھی بھی ریونج میں آ کے کاؤنٹر کرنے کے لیے عیسیٰ ابن مریم کا کوئی خاکہ نہیں بنایا، ہم نے کبھی بائبل کی توہین نہیں کی، یہ ہمارا فخر تھا۔ آج آپ کا وہ فخر بھی ختم ہو چکا ہے۔ اس ایک واقعے کی ہیٹ سالوں تک ہم محسوس کریں گے۔ میرا خیال ہے جس طرح 9 مئی کو سیریس لیا پاکستان کی فوج نے، اس سے زیادہ سیریس اس 16 اگست کے ایشو کو لینا چاہیے، ادروائز یہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے لیے کاؤنٹر نیریٹو کیا ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے میں تھوڑا سا مسلمانوں کو جھنجھوڑ لوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر سٹارٹ ہی میں پہلی 3 آیات کے اندر الہامی کتابوں کا ذکر کیا۔ ویسے تو قرآن میں کئی جگہ ذکر ہے، لیکن یہاں پہ اسپیسیفکلی آپ کو اسلام کا پوائنٹ آف ویو، مسلمانوں کا عقیدہ پتہ چل جائے گا۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ تو حروف مقطعات ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ خود سے زندہ ہے، ہر چیز کو قائم کیے ہوئے ہے، تھامے ہوئے ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قرآن کتاب ہم نے آپ کے اوپر نازل کی ہے حق کے ساتھ، با مقصد، پرپز فل، مصدقا لما بین یدیہ، جو کہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو پہلے سے موجود ہیں لوگوں کے ہاتھ میں۔ تصدیق اس اعتبار سے کرتی ہے کہ وہ کتابیں بھی اللہ کی کتابیں تھیں، اور پریکٹیکلی تصدیق اس اعتبار سے کرتی ہے کہ ان کتابوں میں آخری کتاب اور آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پروفیسیز موجود تھیں، تو قرآن کا آنا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آ جانا ان کتابوں کی تصدیق ہوگی کہ پریکٹیکلی ان کی پروفیسی صحیح ثابت ہوئی۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ ہی نے اتاری تورات بھی اور انجیل بھی، اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی اور نیو ٹیسٹمنٹ بھی، من قبل، اس سے پہلے، قرآن کے نزول سے پہلے، ہدی للناس، انسانیت کی ہدایت کے لیے، وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اب اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب نازل کر دی ہے، یعنی فائنل ٹیسٹمنٹ۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی اللہ نے نازل کیا، نیو ٹیسٹمنٹ بھی، اور یہ فائنل ٹیسٹمنٹ الفرقان، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب، یعنی ان کتابوں کے اوپر یہ نگہبان ہے کتاب۔ یہاں سے آپ کو یہ پتا چل گیا کہ اسلام میں مسلمانوں کے نزدیک تورات ہو، انجیل ہو، یہ بھی ہدایت کی کتابیں ہیں، اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان کا سورس بھی وہی خدا ہے، وہی اللہ ہے، کہ جو سورس ہے قرآن کا۔ اب احترام کے پوائنٹ آف ویو سے، قرآن کا احترام تو ہمیں پتہ ہے، وہ تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اتنا احترام ہے کہ ہم نے اسے غلاف میں لپیٹ کے رکھا ہوا ہے، کہیں کھولنا نہ پڑ جائے۔ لیکن یہ ٹیمپرڈ فارم میں جو کتابیں ہیں ان کا بھی احترام ہے۔ سنن ابی داؤد کے اندر صحیح سند سے یہ حدیث ہے، جس کی صحت میں کسی کو اختلاف نہیں، 449 نمبر حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق جو سٹینڈرڈائز نمبرنگ ہے۔ یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مقدمے کے فیصلے کے لیے انوائٹ کیا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے حکمران بھی بن چکے تھے، میثاق مدینہ بھی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کے گھر میں تشریف لے گئے جہاں انہوں نے مدرسہ بنایا ہوا تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ گھر کے اندر ایک مدرسہ تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا گیا، تو انہوں نے آپ کو پروٹوکول دینے کے لیے، آج بھی عرب کے کلچر میں یہ پروٹوکول ہے کہ مہمانوں کو وہ گدی دیتے ہیں زمین پہ بیٹھنے کے لیے، تو انہوں نے ایک بڑی گدی دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گدی کے اوپر بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے انہیں کہا کہ تم اپنی کتاب تورات لے کر آؤ، میں اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ حالانکہ تورات ٹیمپرڈ فارم میں تھی، اس کے باوجود سب کچھ ہی تو اس میں تعریف شدہ نہیں ہے نا۔ جب انہوں نے تورات پیش کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیٹھ کے نیچے سے وہ بڑی گدی نکالی، اپنے سامنے رکھی، خود زمین پر بیٹھ گئے اور تورات کو اس گدی کے اوپر رکھا، اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمنت بک، میں ایمان لایا اس تورات کے اوپر، وبمن انزلک، اور میں اس پر بھی ایمان لایا جس نے اس کتاب کو نازل کیا۔ حالانکہ ٹیمپرڈ تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا احترام کیا، خود زمین پر بیٹھ گئے اور وہ گدی کے اوپر تورات کو رکھا۔ اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی کہ ہم نے دوسری الہامی کتابوں کا بھی احترام کرنا ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے ایک مقدمے کا فیصلہ اس میں کیا، وہ رجم کی سزا والا ایشو تھا۔ بہرحال یہ حدیث
مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکری ہے کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تورات کا احترام کر رہے ہیں، اور اس نبی کی محبت میں لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے آپ لوگ تورات اور انجیل کو آگ لگا رہے ہیں. کیونکہ اس وقت جو بائبل ہے نا، کنگ جیمز ورژن جو اس وقت دنیا میں چل رہا ہے، وہ انجیل مقدس، وہ اکٹھی چھپتی ہے. جو بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور والے پرنٹ کرتے ہیں، اس کے باہر لکھا ہوتا ہے بائبل مقدس، لیکن اس میں وہ ساری ہیں. اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی ہوتا ہے، نیو ٹیسٹمنٹ بھی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے صحائف اور باقی ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. وہ جلے ہوئے نسخے آپ کے سامنے، بلکہ وہ 1-2 دن تک وہ سارے کا سارا ملبہ وہاں پہ جلتا رہا. اور دوسری طرف ہم جو ہے وہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا دم بھرتے ہیں، اور ہمارے کرتوت یہ ہیں. اسلام نے تو انسانیت کا سبق دیا ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 استثناء ہیں. نمبر 1 قتل کے بدلے قتل، اور نمبر 2 فساد فی الارض. اس کانٹیکسٹ میں کسی مجرم کو قتل کرنا. یہ 2 ایکسیپشنز چھوڑ کر جس نے کسی انسان کو قتل کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، انسان، بلکہ جان کا ذکر ہے وہاں پر. شکر ہے انسان کا ذکر نہیں، ورنہ کہنا تھا کہ انہوں نے، ہم تو غیر مسلموں کو انسان نہیں مانتے. اس میں الفاظ ہیں جس نے ایک جان کو قتل کیا، پوری انسانیت کا قتل ہے، سوائے 2 ایکسیپشنز کے، کہ یا تو وہ قتل کے بدلے قتل ہو رہا ہوں، اور وہ بھی جوڈیشری کے تھرو، ایکسٹرا جوڈیشل نہیں ہوگا، قانون آپ نے ہاتھ میں نہیں لینا. دوسرا فساد فی الارض کرنے والے لوگ، وہ بھی جوڈیشری کے تھرو. تو ایک جان کا قتل پوری انسانیت کا قتل. اور ساتھ ہی فرمایا کہ جس نے ایک جان کو بچایا، گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. اور یہ جو دوسرے والا پورشن ہے نا، یہ ہمارے ہاسپٹلز کے باہر لکھا ہوتا ہے، اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہم وہ مسیحا ہیں جو کہ بچاتے ہیں جانیں، اور سب سے بڑے چور اور ڈاکو یہ لوگ ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک ذمی غیر مسلم کو، جو مسلم سٹیٹ کے اندر ٹیکس پے کر کے رہ رہا تھا، جس طرح کہ یہاں پہ کرسچنز رہ رہے ہیں، جوز تو اب بہت تھوڑے رہ گئے ہیں، ہندو ہزاروں کی تعداد کے اندر ہے، بلکہ لاکھوں میں ہوں گے. مسلم سٹیٹ کے اندر ٹیکس دے کر جو غیر مسلم رہ رہے ہیں، جس نے کسی غیر مسلم کو قتل کر دیا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ایک غیر مسلم کو بھی ناحق قتل کرنے والا جنت میں تو جانا دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اور یہاں پہ نان مسلم کا ذکر ہے، اور ہمارے یہ جو مذہبی گنڈے ہیں، ان کے ہاتھوں سے نہ نان مسلم محفوظ ہیں اور نہ مسلمان محفوظ ہیں. یہ آیات، یہ احادیث کیا انہوں نے کبھی اپنے ممبروں سے بیان کی اور عوام الناس کو نارملائز کرنے کی کوشش کی؟ نہیں، یہ کام کبھی یہ کر ہی نہیں سکتے، ان کو کبھی توفیق ہی نہیں ملنی. ان کی تربیت خود بھی ایسی نہیں ہے، دوسرا ان کی کمپیٹنسی بھی نہیں ہے، اور تیسرا یہ جذباتی ڈاکٹرن کے ذریعے فساد مچا کے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی جو روزی روٹی ہے نا وہ اس سے چلتی رہے. بس ٹوٹل ان کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے. اب آ جائیں آخر میں، جو میں نے 3 نکاتی ایجنڈا برین سٹارمنگ کر کے بڑا سوچ کے تیار کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو وہ برا بھی لگے، اس لیے میں اس کو بیان کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا، صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین.
علمی پوائنٹ نمبر 1، یا آپ کہہ لیں کہ کاؤنٹر نیریٹو کا جو پوائنٹ نمبر 1، وہ ہے فوری انصاف۔ جب تک فوری انصاف نہیں ہوگا، نہ صرف اس معاملے میں بلکہ آج تک جتنے بھی اس طرح کے ایکسٹرا جوڈیشل معاملات ہوئے اور ان میں مجرمین آئیڈینٹیفائی ہوئے، ان کو سزائیں نہیں دی جائیں گی، تب تک مستقبل میں کبھی بھی ڈیٹرنس نہیں ہوگی۔ اس سے بھی آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں کہ جس طرح ہماری عدالتیں توہین عدالت کے مسئلے میں بڑی سینسٹیو ہیں، اور ہمارے ریاستی ادارے حب الوطنی کے نام کے اوپر کسی کو غدار وطن جب کہہ رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس معاملے میں جتنے وہ سینسٹیو ہیں، یا ابھی حالیہ جو یہ 9 مئی والا واقعہ ہوا، اس کے اوپر جتنے سینسٹیو ہیں، اور فوراً وہ سارے کے سارے معاملات انہوں نے طے کر لیے ہیں کہ اب یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا، اور سینٹ سے بھی انہوں نے اب فائنل اپروول کروا لی ہے، اور کتنی انہوں نے ایکٹس کے اندر تبدیلیاں کروا لی ہیں۔ اسی طرح کے معاملات جب تک یہ مذہبی گنڈوں کے لیے نہیں ہوتے نا، جنہوں نے پاکستان کو جہنم بنا دیا پریکٹیکلی، مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلمز کے لیے بھی، اس معاملے میں سے کچھ بھی نہیں نکلنے والا۔ اور یہ جو تھوڑی بہت آپ کو پالیسی کا شفٹ بھی پچھلے کچھ سالوں میں نظر آیا نا، اس میں بھی ہمارے ریاستی اداروں کا اس حوالے سے کوئی پلان نہیں تھا کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے۔ وہ اسی طریقے سے چل رہے تھے کہ مولویوں کو انہوں نے بھرتی کیا ہوا تھا، نان اسٹیٹ ایکٹرز کو اپنے مقاصد کے لیے یوز کرتے تھے، اور پھر مولوی ان کا بھی کام کرتے تھے اور اپنا بھی کام نکالتے تھے۔ اور یہ باتیں میں اس وقت سے کر رہا ہوں جب انہوں نے گود لیا ہوا تھا، اس وقت کو بات کرنا بھی ایک بڑی دلیری کا کام تھا۔ آج تو یہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہمارے گاٹے فٹ ہو گئے ہیں، لیکن ان کو اس وقت ہماری بات نہیں سمجھ آئی۔ میری 2012-13 کی ویڈیوز یوٹیوب پہ اپلوڈ ہے، نیچے اپلوڈنگ ڈیٹ بھی آ جائے گی، میں اس وقت کیا باتیں کر رہا تھا۔ آج بھی ان کو عقل نہیں آنی تھی اگر FATF حافظہ اللہ تعالی نہ ہوتا، ہاں، اور ان کے چندے بند نہ ہوتے جو باہر سے فنڈ لیتے ہیں، تو کبھی بھی انہوں نے اپنی اصلاح نہیں کرنی تھی۔ یہ جو ضرب عضب یا رد الفساد، یہ جو فوجی آپریشنز ہیں، یہ کرولریز ہیں، یہ بچے ہیں۔ اصل مسئلہ وہ ہوا ہے FATF والا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو آج ہمیں اس کی ہوش ہی کو نہیں تھی آنی۔ تو جب تک فوری انصاف نہیں ہوگا، جس طرح کے اپنے معاملات میں فوراً میڈیا کو بھی کنٹرول میں کرتے ہیں، صحافیوں کو بھی پکڑ لیتے ہیں، احتجاج کرنے والوں کو بھی پکڑ لیتے ہیں، اور مقدمات ان کے اوپر بنا کے آگے معاملات کو لے کے چلتے ہیں، جب تک اس طرح کا سپیڈی ٹرائل ان مذہبی گنڈوں کا نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ علمی پوائنٹ نمبر 2 یا کاؤنٹر نیریٹو کا پوائنٹ نمبر 2، میں نے ایک ٹرم اس حوالے سے انٹروڈیوس کی ہے کہ ابھی تک جو فوجی آپریشنز تھے نا، جو بڑے دو ہوئے FATF کی وجہ سے، ضرب عضب اور رد الفساد، اب ایک اور فوجی آپریشن لانچ ہونا چاہیے، اس کا نام ہونا چاہیے رد النفاق، کیونکہ یہ بیسیکلی جو مذہبی دہشت گرد ہے نا، یہ منافق ہیں عملاً۔ عقیدے میں چلے ہم ان کے کلمے کا احترام کرتے ہیں، عملاً یہ منافق ہیں، اور ان منافقین کے رد کے لیے ایک آپریشن لانچ ہونا چاہیے، رد النفاق۔ اس کا نام رکھیں رد النفاق، جس نے رد الفساد رکھا تھا نا انہوں نے، رد النفاق۔ جو اس طرح کے منافقین ہیں جو اسلام کی صفوں میں گھسے ہوئے ہیں، خواہ وہ مسلمان بن کے ہیں یا جس طریقے سے بھی، ان کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے۔ اور اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس میں اس قسم کے جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ان سے گن پوائنٹ کے اوپر اس طرح کے تمام ماضی کے جو واقعات ہیں، یا جو یہ حالیہ واقعہ ہوا جڑاوالا والا، اس کی مذمت کروائی جائے، یعنی کہ آپ کی لینگویج میں پریس کانفرنس کروائی جائے۔ ہاں، اور سمجھ آئے گی۔ جس طرح 9 مئی کے بعد پریس کانفرنسز کروائی گئی ہیں نا، یہ صرف سافٹ ٹارگٹ پولیٹیشنز ہی ہوتے ہیں کہ ان سے آپ پریس کانفرنسز کروا لیتے ہیں۔ مولوی تو کوئی آپ کے قابو نہیں آتا۔ میں نے تو کوئی اس قسم کا گنڈا مولوی نہیں دیکھا جس نے کبھی دبے الفاظ میں بھی مذمت کی ہو۔ بلکہ کل میں رات کو دیکھ رہا تھا، وہ ہمارے جو بھائی ہیں چھوٹے، اقرار الحسن، وہ سرعام پروگرام کرتے ہیں، تو وہ پریکٹیکلی وہاں کے جو حالات انہوں نے دکھائے ہیں، یقین کریں
میرے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے جو وہاں لوگوں کی حالت دیکھی ہے, ٹھیک ہے. اب ایک امیر آدمی کو اس سے کیا غرض کہ ایک غریب آدمی کے لیے بچی کا جہیز کا زیور کتنی بڑی اہمیت رکھتا ہے, جو لوٹ لیا آپ نے اسلام کے نام کے اوپر. یہ پتہ نہیں کون سا اسلام ہے. ایک بار گھر جل جائے, ختم ہو جائے, تو دوبارہ پھر اس زندگی میں انسان نہیں بنا سکتا. زندگی میں ایک ہی گھر بنایا جاتا ہے. ایک غریب آدمی, ان میں سے کئی لوگ کرائے پہ بھی رہ رہے تھے. تو اینڈ پہ اس نے نا کچھ مولویوں کے بھی انٹرویو کیے ہیں, تو میں بڑا پازیٹیولی بیٹھا تھا. میں نے کہا یہ مولوی بھی کنڈیم کریں گے جو وہاں کی عمل کسی نے ایک جملہ بھی نہیں بولا. وہ سارے کہہ رہے ہیں جی ہمیں قرآن شریف پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ قرآن کی کیا اہمیت ہے اور قرآن کی بے رحمتی نہیں ہونی چاہیے. اس واقعے کو انہوں نے ڈسکس تک نہیں کیا, حالانکہ ٹاپک ان سے یہ پوچھا جا رہا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رد النفاق ضروری ہے. میں کہتا ہوں اس کے اوپر اب سوشل میڈیا کے اوپر کمپین چلنی چاہیے کہ آپریشن رد النفاق لانچ کیا جائے. ان غنڈے مولویوں کو ان سے پریس کانفرنسز کروائی جائیں. جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں اس قسم کی مذہب کے نام کے اوپر, ان سے لا کر بیان دلوائے جائیں اور وہ اس کی مذمت کریں. اور ساتھ ہی ساتھ جو شریف النفس قسم کے علماء ہیں جن کے ڈنگ نکلے ہوئے ہیں یا ہے ہی نہیں بیچاروں کے, ممی ڈیڈی قسم کے, جس طرح مولانا طارق جمیل صاحب, مفتی تقی عثمانی صاحب, مفتی منیب الرحمان صاحب, ثاقب رضا مصطفی, اس قسم کے جو لوگ ہیں نا, ان لوگوں کو جن کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ان لوگوں کو فرنٹ پہ لا کے یہ تو بغیر کسی دھمکی کے بھی پریس کانفرنس کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. شریف لوگ بےچارے, ہاں, خود وکٹم ہے انہی دہشت گرد تنظیموں کے یہ لوگ. ان سے کم از کم ان سے تو بیانات دلوائے جائیں ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کی. یہ رد النفاق کا پہلا حصہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. اور دوسرا حصہ جو ہے نا وہ علمی پوائنٹ نمبر 3 ہے, جو کاؤنٹر نیریٹو کا تیسرا پوائنٹ ہے. یہ بھی میں آج آن ایئر پہلی دفعہ, اس کے لیے میں نے ٹرم سوچی میں کیا ڈیوائز کروں. آپ کو پتا ہے کہ یورپ کی ترقی کے پیچھے جو سب سے بڑی ایکٹیویٹی ہے نا, وہ یہ کہ انہوں نے علماء کو, جو ان کے پادری تھے, مولوی جن کو آپ کہہ لیں, ان سے جان چھڑا لی اور انہیں ایک ویٹیکن سٹی بنا کے دے دیا کہ جو کچھ تم نے کرنا ہے نا یہاں کرو بیٹھ کے. جب سے یہ ویٹیکن سٹی بنا ہے نا کرسچنز کا, اس دن سے یورپ نے ترقی کا آغاز کیا اور آج وہ دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں. جب تک یہ مولوی تھا عذاب الہی بنا ہوا تھا ان کے لیے. اس کا آغاز تو ہوا فرینچ ریولوشن سے 1789 میں. آپ ذرا فرینچ ریولوشن کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا یہ جو اس وقت دنیا میں آپ ڈیموکریسی کی بہاریں دیکھ رہے ہیں نا, میں اس ڈیموکریسی کے اس حصے کو تو غلط سمجھتا ہوں جس میں حلال اور حرام کا فیصلہ کثرت رائے سے ہو, لیکن میں بات کر رہا ہوں اس ڈیموکریسی کی جس میں آپ حلال و حرام کا فیصلہ قرآن و سنت سے کرتے ہیں, اور جو حلال کے دائرے کے اندر چیزیں ہیں وہ آپ کثرت رائے سے کرتے ہیں. بہرحال یہ جو برکات آج آپ دیکھ رہے ہیں نا, اس کا آغاز فرینچ ریولوشن سے ہوا ہے. اس سے پہلے انسانوں کے غلام تھے امپائرز کی شکل میں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ریولوشن برپا کی خلافت راشدہ کے دور کے اندر, تو وہ بڑے اچھے طریقے سے چلی, لیکن بعد میں پھر ایک سپر پاور ہم بھی بن گئے اور بنو امیہ اور بنو عباس یہ بھی امپائرز کھڑی ہو گئی, اور پھر وہی سلسلے شروع ہو گئے جو رومنز کے تھے, پرشینز کے تھے. فرینچ ریولوشن جو آئی ہے اس نے پہلی دفعہ وہ آپ سمجھ لیں کلٹ توڑا. وہاں پہ بھی جو پادری تھے وہ کیا کرتے تھے, وہ چندے عوام سے بٹورتے تھے, کچھ شہنشاہ کو کھلاتے تھے اور کچھ اپنے چرچز کے اوپر اور اپنی ذات کے اوپر لگاتے تھے, اور یہ سلسلہ چل رہا تھا. پھر عوام کو وہاں ہوش آئی اور انہوں نے کہا کہ یار ان مولویوں سے جان چھڑاؤ, اور پھر ان ساروں کو پھانسیاں دی گئی, حتیٰ کہ شہنشاہ بھی اور وہ بھی. اور یہ پہلا اس ماڈرن دور کے اندر جو پہلا آپ سمجھ لینا ایک مائل سٹون ہے وہ فرینچ ریولوشن ہے 1789.
پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ چیز پھیلتی چلی گئی. پھر ہم نے دیکھا کہ رشین امپائر بھی ٹوٹ گئی, وہاں پہ بھی کمیونزم کا انقلاب آیا. ٹھیک ہے, اس میں کچھ چیزیں کباہتے تھیں لیکن اوور آل معاشرے کے لیے تو وہ اچھی چیز تھی. اور سلطنت عثمانیہ بھی ٹوٹی. ہمیں صرف پتہ ہے سلطنت عثمانیہ ٹوٹی ہے, اور بھائی سلطنت عثمانیہ ان سب سلطنتوں میں چھوٹی تھی جو ٹوٹی ہے. گریٹ برٹن ٹوٹ گیا, جو انسانی تاریخ میں سب سے بڑی حکومت, جہاں سورج ہی غروب نہیں ہوتا تھا. اتنی بڑی حکومت تو کبھی بھی کسی نے نہیں کی ہے, نہ منگولوں نے کی نہ مسلمانوں نے کی, جو گریٹ برٹن کی تھی. یعنی پورا سب کانٹیننٹ ان کے پاس تھا, اندازہ کریں. اور ادھر سے آسٹریلیا اور وہ سارے علاقے اور پھر افریقہ تک ان کی حکومت وہ بھی ٹوٹ گئی. جرمنی کی حکومت بھی ٹوٹی. یہ ساری کی ساری امپائرز ٹوٹنا شروع ہوئی, لیکن آغاز ہوا فرینچ ریولوشن سے. اور اس کو اگر آپ سٹڈی کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا وہاں بھی مسئلہ مولوی تھا. یہ آج آپ جو سکون کی زندگی دنیا میں گزار رہے ہیں نا, آپ نے ارطغرل ڈرامے میں, وہ تو زیادہ تر تو ڈرامہ ہی ہے اس کے اندر, لیکن اوور آل جو چیز دکھائی گئی ہے نا, یہی ہوتا تھا کہ لوگ بےچارے دن کے وقت شکار کرنے گئے ہیں, واپسی پہ آئے تو سارے فیملی ممبرز ہی قتل ہو گئے ہیں, کسی قبیلے نے حملہ کیا اور سارا کچھ ملیا میٹ کر دیا. اب تو اس طرح نہیں ہوتا. یہ ساری برکات ہے فرینچ ریولوشن کی اور اس کے بعد امپائرز گرنے کی. اور پھر آخری جو بلو ہوا ہے نا, وہ سیکنڈ ورلڈ وار ہے. ہٹلر ایک اس دنیا کے لیے عذاب الہی تھا, لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہٹلر کی ان جنگوں کی وجہ سے, اگرچہ وہ جنگ تو ہار گیا, لیکن گریٹ برٹن اتنی کمزور ہو گئی کہ انہیں مجبوراً ہمیں آزادی دینی پڑی. یہ آپ کو جو بتایا جاتا ہے نا ہمارے بزرگوں کی قربانیاں, یہ بزرگوں کی قربانیاں بعد میں ہیں جو پارٹیشن کے وقت ہوئی. بیسیکلی گریٹ برٹن اس امپائر کا بوجھ اب اٹھا ہی نہیں سکتی تھی. ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں رہے تھے, کیونکہ وہ اس دوسری جنگ عظیم میں اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ یہ معاملات چلا نہیں سکتے تھے. اگر وہ دوسری جنگ عظیم نہ ہوئی ہوتی نا, تو آج یہاں پہ بلٹ ٹرین چل رہی ہوتی. ہاں, یعنی انگریز بیٹھے ہوتے ہیں. ہاں, تو یہ سارے کے سارے جو معاملات ہوئے, تو میں نے وہ بات اس سے سٹارٹ کی تھی کہ یہ مولویوں کو جب انہوں نے نکالنا ترقی کی ہے, تو میرا یہ مطالبہ ہے, یہ کاؤنٹر نیریٹو میں پوائنٹ نمبر 3 ہے کہ ویٹیکن سٹی کے طرز کے اوپر ایٹ لیسٹ پاکستان میں ایک مولوی سٹی بنانا چاہیے, اس کا نام بھی مولوی سٹی ہو. اور یہ تو فخری اپنے آپ کو مولوی کہتے ہیں نا, مولوی بہت آنریبل لفظ ہے. ہمارا محبوب, ہمارا آقا مولانا, ہم نبی الاسلام کے لیے بھی درود شریف میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا استعمال کرتے ہیں. اللہ کے لیے بھی ہوتا ہے انت مولانا, لیکن وہ پھر اور معنوں میں ہو جائے گا, وہ تو الٹیمیٹ معنی ہے. لیکن یہاں پہ تو مولوی سٹی بنایا جائے جسٹ لائک ویٹیکن سٹی, اور اس طرح کے سارے مولوی وہاں پہ بھیج دیے جائیں. میں نہیں کہتا کہ انہیں آپ پھانسی چڑھائیں, وہاں انہیں رکھیں, ساری فیسلٹیز دیں ان کو, اور جو جو بندہ اس کے لیے کوالیفائی کرتا ہے نا, اسے وہاں پہ یہ رکھنا شروع کر دیں. اور آپ دیکھیں گے کچھ عرصہ تک تو یہ معاملات خراب رہیں گے, لیکن پھر بہتری آنا شروع ہو جائے گی. آج آپ کو جو ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے پاپ اور اس کے جو حواری ہیں, ان کے اندر جو اتنی سادگی اور یہ چیزیں سب کچھ نظر آ رہی ہیں نا, اس وجہ سے کہ ڈنگ نکل گیا ہے. ورنہ یہ ساری صلیبی جنگیں مسلمانوں کے خلاف انہی مولویوں نے کی ہوئی تھی, پادریوں نے. یہ پوپ جو آج کل اتنے منکسر المزاج ہیں کہ وہ غریب لوگوں کے پاؤں دھو رہے ہوتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے اندر کتنی عاجزی ہے, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صلیبی جنگیں کروائی ہوئی ہیں. پوری دنیا کا امن ان لوگوں نے برباد کیا ہے. خدا بھلا کرے, جب یہ ویٹیکن سٹی بنا ہے نا, اس کے بعد سے یورپ نے ترقی کی اور دنیا میں سکون آیا. میں بھی یعنی اس وقت پریکٹیکلی تو آرمی چیف سے ہی کہوں گا, اس کی وجہ یہ ہے بدقسمتی ہے ہماری. یہ ساری باتیں تو ہمیں پرائم منسٹر سے کرنی چاہیے, لیکن ایک ریالٹی ہے کہ پاکستان میں فوج کی ایک پاور ہے, اور جو کو تھوڑی بہت آپ کو کچھ عرصہ پہلے کمزوری نظر آ رہی تھی, تو وہ آپ نے دیکھا ہے وہ اب کس طریقے سے سامنے ہے. تو ٹھیک ہے, کوئی عوام کے لیے بھی سوچیں. اس وقت تو آرمی اتنی اسٹرانگ ہوئی ہوئی ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اب پیچھے ہٹی ہوئی ہیں, اور جو ایک کوئی جماعت تھی وہ اس کے بھی سارے لیڈرز انہوں نے گرفتار کر کے جو کچھ کر دیا. اس میں ان کا بھی قصور ہے, کیونکہ وہ لوگ خود پہلے یہی کچھ تھے. جس طرح نواز شریف صاحب جب تک نکالے نہیں گئے تھے, اس وقت
اسٹیبلشمنٹ کی گود میں تھے. جب نکالے گئے تو ووٹ کو عزت دو. عمران خان صاحب نے جو اپنے مخالفین کے ساتھ کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے, جو شرمناک حرکتیں کی, آج وہ بھگت رہے ہیں. ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ آپ کے ساتھ بھی یہ کچھ ہوگا, اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا اس وقت ہم آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے جس طرح آج آپ کے مخالفین کے لیے اٹھا رہے ہیں, اور الحمدللہ اٹھائی. بہرحال عمران خان صاحب بھی آج کل بڑے نظریاتی ہوئے ہیں, تو پریکٹیکلی اس وقت فوج ظاہر ہے ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ہے, پہلے بھی تھی اب تو بہت زیادہ آ گئی ہے. تو یہ نیکی کا کام کرتے ہیں. یہ 3 جو میں نے پوائنٹس دی ہیں, نمبر 1 عدل و انصاف والا. اب تو خیر یہ ان کا بڑا آپس میں انڈرسٹینڈنگ بھی بہت ہے, قاضی فائز عیسیٰ کی اور آرمی چیف کی, یعنی یہ پہلے سے انڈرسٹینڈنگ ان کی. اور ڈگنیٹی والا انسان ہے فائز عیسیٰ, وہ ہمارے سامنے موجود ہیں. اور وہ فوری انصاف والا جو میں نے 3 پوائنٹس بتائے تھے, نمبر 1 فوری انصاف, نمبر 2 رد النفاق, یہ تو فوج کے کرنے کا کام ہے رد الفساد کی طرح, اور نمبر 3 مولوی سٹی کا قیام. ہاں, فوراً سے پہلے عمل میں لایا جائے. یہ عوام کا درینہ مطالبہ ہے کہ ویٹیکن سٹی کی طرز کے اوپر ایک مولوی سٹی بنایا جائے. یار میں نہیں کہتا انہیں بلوچستان میں پھینکے, ویسے جگہ تو زیادہ وہاں ہے, اور قابل بھی اس جگہ کہیں گے. ہاں, لیکن چلو ان کو ناردرن ایریا میں یار کوئی اچھی سی فیسلٹی دے دیں, وہاں پہ بھی کوئی نہ کوئی جگہ نکل آئے گی. اس قوم کی جان چھڑائے. انہوں نے جہنم بنا دیا ہے اس ملک کو, مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے بھی. ٹھیک ہے, ہاں جو اچھے لوگ ہیں ہم ان کی تعریف کرتے ہیں, وہ تو ٹھیک ہے, ان کو رہنا چاہیے. لیکن جو اس قسم کے غنڈے ہیں, ان سے عوام کی جان فوج ہی چھڑوا سکتی ہے. پھر ظاہر اس کے لیے آرمڈ کنفلکٹ ہوگا, یہ ذہن میں رکھیے گا. اتنی جلدی یہ لوگ اپنی جان نہیں چھوڑیں گے. اسلام کو بھی مجبوراً تلوار اٹھانی پڑی ہے. رومنز اور پرشینز کو اکھاڑنا کوئی آسان کام تھا, بدماش کو اپنی پوسٹ چھوڑتا ہے. اور اس طرح کا جو آرمڈ کنفلکٹ ہے وہ بالکل جائز ہے. بلکہ وہ اگلے دن آرمی چیف نے تقریر میں خوارج کی ٹرم استعمال کی ہے مذہبی دہشت گردوں کے لیے. لیکن یہ بھی خوارج ہیں جن کو آپ اپنا ایسٹ سمجھے ہوئے ہیں, یہ بھی خوارج ہی ہیں. ہاں, ان کو اپنا ایسٹ نہ آپ لوگ سمجھیں, یہ بھی مصیبت بنے ہوئے ہیں. یہ تو نہیں کہ جب اے پی ایس پہ حملہ ہوگا تو پھر ہی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم ہوگی. یہ عوام کو تو کاٹ رہے ہیں اتنے عرصے سے. تو یہ مولوی سٹی کا قیام بہت زیادہ ضروری ہے, اور عام کنفلکٹ ہو تو ضرور ہو. آپریشن رد النفاق کے نام سے لانچ کیا جائے. اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے ٹکروا کر, یعنی جنگوں کا معاملہ نہ کرتا, تو کوئی خانقاہ, کوئی گرجا, کوئی معبد جو یہودیوں کے عبادت خانے, اور کوئی مساجد یہ سلامت نہ رہتی کہ جہاں پر اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے. اسلام نے تمام مذاہب جو آسمانی ہیں ان کی عبادت گاہوں کے بارے میں کہا کہ یہ قائم ہے, اور ان میں اللہ کا ذکر اس لیے ہو رہا ہے کہ بعض کو بعض سے اللہ تعالیٰ ٹکرواتا ہے. یعنی جو جہاد ہے, قتال ہے, جو صحیح کاز کے لیے ہو, یہ اس کی برکت سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. دیکھ لیں کرسچنز جب پورے عروج پہ تھے, یہودیوں کو گھسنے نہیں دیتے تھے یروشلم میں. یہ تو بیت المقدس جب سیدنا عمر نے فتح کیا تو انہوں نے انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کیا اور یہودیوں کو آنے کی اجازت ملی. تو وہ اگر آرمڈ کنفلکٹ سیدنا عمر نہ کرتے, جنگ یرموک نہ ہوئی ہوتی, تو یہودی اپنے اس علاقے میں واپس جا سکتے تھے یا وہاں زیارت کے لیے جا سکتے تھے. تو اس طرح کا آرمڈ کنفلکٹ تو کرنا پڑتا ہے. باقی اسلام نے کبھی تلوار کی زور پہ کسی کو اسلام میں داخل نہیں کیا. ہاں, وہ سورۃ البقرہ میں واضح آیت ہے, لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین قبول کرنے کے معاملے میں کسی کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بیان کر دیا ہے. اب جس کی مرضی وہ قبول کرے, جس کی مرضی نہ قبول کرے. اینڈ پہ میں پھر ریکویسٹ کروں گا کہ انصاف کا دامن تھاما جائے, اور فوراً سے پہلے کوئی اس معاملے میں حق کی آواز سننے کو ملے ہمارے بڑوں کی طرف سے, چیف جسٹس کی طرف سے, آرمی چیف کی طرف سے. پرائم منسٹر تو اس وقت پریکٹیکلی کوئی ہے ہی نہیں ہے کیونکہ الیکٹڈ بندہ نہیں ہے, لہٰذا وہ تو ایک برکت کے لیے ہیں, ان کا بھی چلے نام لے دیتے ہیں, وہ بھی خوش ہو جائیں. تو
جب کوئی الیکٹڈ پرائم منسٹر آئے، کوئی بھی آئے جو عوام کا نمائندہ ہو، تو اس کے لیے میں پہلے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے حق کے لیے، انصاف کے لیے کھڑے ہونا ہے عوام کے ساتھ. اور سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس پر نہ ابھارے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر نہ ابھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو. انصاف کرو، یہی تقوی کے قریب ہے. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس میں اب رگڑا ہمارے مسلمان بھائیوں کو لگ رہا ہے، نہیں، رگڑا لگانا ہے، تب ہی آپ پاکستان کو ایک بہتر مستقبل دے سکتے ہیں. میں اس پہ اور بھی کافی دیر بول سکتا تھا، لیکن وہ پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. لیکن میں نے اتنی بات کی ہے کہ جو عوام الناس تک پہنچے اور بڑوں تک پہنچے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے یہ آواز بلند ہو کہ اب پاکستان کو جو آپ لوگوں نے جہنم بنایا ہوا ہے، خدا کے لیے ان لوگوں سے ہماری جان ہمارے بڑے چھڑوائیں. اور کاؤنٹر نیریٹو بھی میں نے دے دیا ہے. یعنی لوگ کہتے ہیں کہ صرف لوگ چیختے ہیں، میں تو ہر کریٹیکل ٹاپک کے اوپر بولتا ہوں، پھر کاؤنٹر نیریٹو بھی اور اس کا سولوشن بھی دیتا ہوں. اینڈ پہ ہم دعا کرتے ہیں پاکستان کے لیے بالخصوص، اور باقی مسلم امت کے لیے بالعموم، اور باقی پوری انسانیت کے لیے بالعموم، کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو رہنے کے قابل جگہ بنائے. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ. اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. خصوص بالخصوص اے اللہ کشمیر میں، انڈیا میں، فلسطین میں، چائنا میں، افغانستان میں، شام میں، عراق میں، یمن میں، جہاں کہیں بھی مسلمان پاکستان کے اندر بھی کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ خصوص بالخصوص ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اسے اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، اسے رہنے کے قابل بنا. اے اللہ اسے ترقی عطا فرما، اور یہاں پر یہ جو مذہبی گنڈے ہم پر مسلط ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے شر سے ہماری جان چھڑا، اور پاکستان کو مسلمانوں کے لیے بھی، غیر مسلموں کے لیے بھی ایک امن کا گہوارہ بنا. اے اللہ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول و منظور فرما. اے اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں انہیں قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تمام مسلمانوں کی تمام دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں، دکھ درد، بیماریاں، دشواریاں دور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین آمین. اچھا میرے بھائیو، اب جو ریئل ٹائم آپ کی یہ پرچیوں کا تھدا ہے اسے میں انشاءاللہ شروع کرتا ہوں. میں ہر دفعہ اناؤنسمنٹ کرتا ہوں کہ اکثر سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پیچھے پوری ڈاکٹرن ریکوائرڈ ہوتی ہے، کیونکہ یہاں تو جو لوگ آتے ہیں وہ اس قسم کے مشکل سوالات کرتے ہیں، تو وہ میں نے آلریڈی ریکارڈ کروائی ہوئی ہیں چیزیں. شاید ہی کوئی سوال بچا ہو سوائے صرف کرنٹ افیئر کے کہ جس کے اوپر میں نے تفصیلی گفتگو نہ کی ہو، تو وہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا. باقی جو چیزیں ہیں میں اس پہ ورڈکٹ ضرور دوں گا، اپنا اوپینین رکھ دوں گا. تفصیلی دلائل کے لیے میں اپنی ویڈیو آپ کو ریفر کر دوں گا، ورنہ اگر ایک ایک پرچی کے اوپر میں تفصیل سے بولوں تو پھر تو میں اگلی اتوار تک بھی بیٹھا رہوں تو یہ پرچیاں آپ کی ختم نہیں ہونے کی. لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں نٹ شیل کے اندر جو ایک عام ایک عقیدہ ہے جو آپ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ میں آپ کے اوپر کلیئر کر دوں.
بھائی کی کمائی میں گھر والوں کا کیا حق ہے؟ ایک بھائی بلا وجہ لاپرواہی کی زندگی بسر کر رہا ہے تو کیا اس کی اصلاح کے لیے کمائی نہ دینا جائز ہے؟ بھائی اتنی نہ روک لیں آپ کہ وہ بھوکا مر جائے، باقی تھوڑا بہت سبسسٹنس لیول کے اوپر اس کی سپورٹ تو آپ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے صدقات، خیرات، زکوٰۃ کا سب سے زیادہ حقدار اگر کوئی ہے تو آپ کے بہن اور بھائی ہیں، جو اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں نا۔ البتہ آپ اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اور نہ اپنی اولاد کو دیں گے، کیونکہ وہ تو ان کی نان و نفقہ تو آپ کے ذمہ ہے، لیکن جو آپ کے بہن بھائی ہیں وہ سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ انہیں زکوٰۃ اور صدقات والا معاملہ کریں۔ باقی اگر یہ سرزنش کے لیے تھوڑا بہت روکنا پڑتا ہے تو وہ آپ اس کی جو لگژری ہے اس کے اوپر تھوڑا کٹ لگائیں، لیکن اوورآل یہ نہیں کہ وہ فاقوں پہ آ جائے، اس لیول پہ آپ نہ کریں۔ باقی آپ کی ذمہ داری تو ظاہر ہے کہ اس طرح نہیں ہے، ہر بندے نے خود اپنے انکم والا معاملہ لے کے چلنا ہے، اور یہ ہارڈ رامی جو ہے نا یہ بذات خود ایک مرض ہے جو پاکستانیوں کو لاحق ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی ہم پہ تعویذ ہوئے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں ہر ہارڈ رام کے اوپر تعویذ ہوئے ہوئے ہیں، چونکہ وہ کام نہیں کرنا چاہتا تو اس لیے سارے تعویذات ادھر ہی ہو گئے ہوئے ہیں۔ پیچھے جو ہے وہ کم چوری وجہ ہے، اور ہر گھر میں ایک دو پاگل ہیں جو بیچارے محنت کرتے ہیں اور باقی لوگ کھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان پاگلوں کو سلامت رکھے۔ ایک عورت کے ہاں 10 سال سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، 10 سال کے بعد بابے کے پاس تعویذ سے اولاد ہو گئی۔ جی وہ اولاد ہونے والی تھی، اس لیے شیطان نے آپ کو بابے کے پاس بھیجا۔ ہاں، اور یہ اکثر ہوا ہے لوگوں کے ساتھ۔ ابھی اگلے دن میری لائیو سٹریم میں ایک بندہ آیا، اس نے خود کہا کہ جی ہمیں یعنی باقاعدہ ہماری والدہ لے کے جا رہی تھی، تو میں نے آپ کی ویڈیو سنی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو شیطان کسی کے دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے کہ جاؤ فلاں بزرگ کے پاس، تو وہاں جا کے وہ کوئی تعویذ لکھ کے دے گا تو معاملات ہوں گے۔ تو کہتا ہے مجھے یہ بات یاد تھی، تو میں نے کہا کہ میری وائف وہاں نہیں جائے گی، اور کہتا ہے کہ کچھ دنوں بعد ہمیں خوشخبری مل گئی۔ وہ خواہ خوشخبری اس بابے کے کھاتے میں ڈلنے والی تھی۔ اور اس طرح کے بابے صرف مسلمانوں میں نہیں ہیں، کرسچنز میں، ہندوؤں میں تھوک کے حساب سے اس طرح کے بابے موجود ہیں۔ ہاں جی، بابوں کی وجہ سے سارے ہی تانگ ہیں۔ اہل بیت اور کربلا سے متعلق کس کتاب کا مطالعہ کیا جائے؟ ہماری ویڈیوز کا مطالعہ کریں اور ہمارا ریسرچ پیپر پڑھیں۔ باقی اگر آپ کربلا کی جو ایگزیکٹلی اس میدان میں کیا ہوا تھا تو ظاہر ہے اس کی تو اس طرح چیزیں باہر رپورٹ نہیں ہوئی ہیں، لیکن کربلا کے پیچھے کیا پس منظر تھا وہ اصل چیز ہے، اس کے لیے آپ کو ریسرچ پیپر اینڈ پہ مل جائے گا 5B۔ امام جمعہ کے دن جب خطبہ دیتا ہے تو سب لوگ ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اور جب امام سانس لے کر دوبارہ خطبہ دیتا ہے تو لوگ ہاتھ رانوں پر رکھ لیتے ہیں۔ یہ بدعت ہے جی، لوگوں کی ایجاد کردہ، یہ کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے، ایون حنفیوں کا بھی یہ موقف نہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ وہ شاید کسی کے دماغ میں یہ بات آ گئی ہے کہ جمعے کے دن چونکہ 2 فرض ہوتے ہیں اور ظہر کے ہوتے ہیں 4 فرض، تو وہ 2 فرض کے ایکویلنٹ 2 خطبے ہیں، تو شاید اسے پھر نماز بنانے کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ خود سے انہوں نے کیا ہے۔ خطبے کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ نے متوجہ ہونا ہے خطیب کی طرف، اور وہ تو بخاری میں یہاں تک آیا کہ جو شخص کسی کو خاموش کروانے کے لیے بھی بولتا ہے نا وہ بھی مجرم ہے۔ اگر گفتگو بھی کرنی ہے تو اشارے سے کرنی ہے، صرف خطیب بول سکتا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام جمعے کا خطبہ دے رہے تھے تو ایک شخص لیٹ آیا مسجد میں، بیٹھ گیا، آپ نے اسے فرمایا کہ تو نے مسجد کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اٹھ اور پہلے وہ 2 رکعتیں مختصر پڑھ۔ ہاں، ممبر پہ آنے سے پہلے اگر کوئی سنتیں پڑھ چکا ہوا ہے تو پھر ممبر پہ آنے کے بعد دوبارہ سے کوئی رکعتیں آپ نے نہیں پڑھنی ہے، وہ پہلے ہی پڑھنی ہے، لیکن مسجد میں بیٹھنے سے پہلے آپ نے وہ رکعتیں پڑھنی ہے۔ باقی جمعے کی رکعتیں اور اس حوالے سے تفصیلی احکامات ریکارڈ ہے میرے۔ جمعے میں آپ نے خطیب کی طرف متوجہ ہو کر رہنا ہے، اور آپ نے ایک انداز ایسا ہے جس کے بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی احتبا کر کے بیٹھنا، یعنی 2 گھٹنے کھڑے کر کے اور یوں، اسے کہتے ہیں احتبا کرنا۔ جمعے کے خطبے کو سنتے ہوئے اس طرح بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس طرح نیند کا غلبہ ہوتا ہے، انسان کی توجہ بھی پھر بڑھ جاتی ہے۔ ویسے ایسے بیٹھنا سنت ہے، بخاری میں ہے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے کعبے کے سین میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فجر سے لے کے اشراق تک
اسی طریقے سے بیٹھے ہوئے دیکھا ہے. یہ بیٹھنا اس طرح سنت ہے, لیکن خطبے میں خطبہ سننے والا ایسے نہیں بیٹھے گا, بلکہ وہ خطیب کی طرف رخ کر کے بیٹھے گا. خطیب کی پیٹھ قبلہ رخ ہوگی, اور جو آڈینس ہے وہ قبلہ رخ نہیں بیٹھیں گے بلکہ خطیب کی طرف منہ کر کے بیٹھیں گے. مثلا اگر یہ اکیڈمی چوڑی ہوگی تو ادھر بھی جو بندہ بیٹھا ہوا ہے نا وہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا, وہ اس طرف منہ کر کے بیٹھے گا, کیونکہ وہ تقریر سن رہا ہے. قرآن میں ایک آیت ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا ہم زمین و آسمان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا. غیر مسلم دوست کو کیسے وضاحت کریں؟ یہ بہت پہلے, کئی سال پہلے ہم وضاحت کر چکے ہیں. ایک ہندو بھائی نے یہ سوال کیا تھا تو میں نے اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کی تھی, لاکھوں لوگوں نے دیکھی ہے. آپ جا کے لکھیں رپلائی ٹو ہندو بھائی آن قرآن اینڈ ماڈرن سائنس, ایک یہ میری ویڈیو ہے, اس کے اندر وہ والا کلپ بھی موجود ہے. تو میں نے تفصیلی گفتگو کی تھی. یہ محاورے کے اندر بات ہو رہی ہے, یہ فزیکل دیکھنا مراد نہیں ہے کہ کافروں نے نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے, ہم نے انہیں پھاڑ کر جدا کیا. نہ تو اس سے حاضر و ناظر ثابت ہوتا ہے جو بریلویوں نے کیا. اے نبی آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو بریلوی کہتے ہیں دیکھیں نبی علیہ السلام اس ٹائم بھی حاضر و ناظر تھے. تو پھر میں نے ان کو یہ آیت پیش کی تھی, یہ تو سارے کافر حاضر و ناظر ہیں کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین ملے تھے, ہم نے انہیں پھاڑ کر جدا کیا؟ تم تو ابرا کے لشکر کی بات کر رہے ہو, وہ تو نبی علیہ السلام کی پیدائش والے سال واقعہ ہوا. ہم تو بات کر رہے ہیں لاکھوں سال پہلے کی. وہ کافر تو اس وقت بھی حاضر و ناظر تھے آپ کی ڈیفینیشن کے تحت. تو ادھر پھر بریلوی آپ کو جواب دیں گے. یہ محاورتاً بات ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اس نظارے کو نہیں دیکھا جو فائنلی تمہیں نظر آ رہا ہے, یہ نہیں کہ اس وقت تم وہاں موجود تھے. یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے, اور لٹریچر میں جب بات ہوتی ہے وہ اسی طریقے سے ہوتی ہے. لٹریچر میں میں یہی کہوں گا کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں بریانی کھاؤں, حالانکہ دل نہیں کر رہا ہوتا, دماغ کر رہا ہوتا ہے. ہاں, لیکن سائنٹسٹ بھی یہی کہتا ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے. امریکہ میں بھی اخبار پہ سن رائز اور سن سیٹ لکھا ہوتا ہے, حالانکہ سن نہ رائز ہوتا ہے نہ سیٹ ہوتا ہے. لٹریچر میں ہوتا ہے, کامن آبزرویشن میں, ورنہ تو سورج غروب ہی نہیں ہوتا. تو اس طرح کے جو ورڈز استعمال کیے جاتے ہیں وہ لٹریچر کی زبان میں, کامن آبزرویشن کی زبان میں جو ہوتے ہیں اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے. کیا واقعی جوڑے آسمان پر بنتے ہیں؟ جی, جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں. صرف میاں بیوی کے جوڑے نہیں, یہ باقی بھی جو جوڑے بنے ہوئے ہیں نا سارے, ہاں, یعنی سارے ایک طرح کے پولیٹیشنز ایک جماعت میں ہیں اور دوسری طرح کے دوسری جماعت میں, یہ بھی سارے جوڑیاں آسمان پہ ہی بنی ہوئی ہیں. تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے, وہ تو ہر چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے, لیکن وہ اللہ کا علم ہے. ہم اس علم کے پابند نہیں ہیں, بلکہ ہم نے جو خود اپنی مرضی سے کرنا تھا وہ اللہ نے پہلے فورسی کر کے لکھا ہوا ہے. لہذا یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی دیکھ بھال نہیں کرنی اور اپنے معاملات نہیں لے کے چلنے, وہ آپ نے اسی طریقے سے لے کے چلنا ہے. اپنی نماز کا حساب لکھ کر رکھ سکتے ہیں جیسے پیسوں کا حساب رکھتے ہیں. مثلا مجھے نہیں اس سوال کی سمجھ آئی. جی کیا حساب سے مراد کیا ہے؟ نہیں, کیلنڈر کیوں بنانا ہے؟ روزانہ 5 نمازیں, کیلنڈر تو بنا ہوا ہے, اس میں اور کیا بیچ میں؟ نہیں, جو رہ جاتی ہے وہ اتنا لمبا نہیں رکھنا بھائی, وہ ساتھ ساتھ پڑھنی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, جو شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے, جیسے ہی اسے یاد ہے اس وقت وہ نماز پڑھے, اس کے لیے اس نماز کا وقت وہی ہے, قضا بھی نہیں ہوگی. یہ قضا تو بالکل فراڈ ہے, قضا نام کی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے. ہاں, کوئی شخص بھول جائے یا سویا رہ جائے, جیسے ہی یاد آئے وہ نماز پڑھ لے, اس کے لیے اس نماز کا ٹائم وہی ہے. پھر نبی علیہ السلام نے آیت تلاوت کی, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی. اور مسلم میں پورا واقعہ ہے کہ کس موقع پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا. جب ایک سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے مشورے سے حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ فجر کے وقت جگائیں گے. بس وہ اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ سارے سو گئے, حضرت بلال بھی سو گئے. قوالی میں تو نہیں سوئے تھے لیکن ریل میں سو گئے تھے. قوالی میں بھی وہ کہتے ہیں سوئے تھے لیکن سورج طلوع نہیں ہوا, لیکن قوالی کے بغیر مسلم شریف میں یہ کہ سورج نکل آیا اور نبی علیہ السلام سب سے پہلے اٹھے, اور پھر آپ نے صحابہ کرام کو کہا کہ فوراً سے پہلے یہ جگہ چھوڑو, یہاں پہ شیطان کا غلبہ ہے. پھر دوسری جگہ پہ پہنچے, نبی علیہ السلام نے اذان دلوا کے جماعت سے, سورج اتنا بلند تھا, فجر کی نماز پڑھی
اور نماز پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بھول جائے یا سویا رہ جائے تو جیسے ہی اسے یاد آئے وہ اسی وقت نماز پڑھ لے، اس کے لیے اس نماز کا وقت وہی ہے۔ اور پھر آپ نے کہا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا، جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی تھی۔ یہ آپ نے آیت تلاوت کی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے روزانہ کی روٹین بنانی ہے کہ سورج اتنا بلند ہو تو آپ نے فجر پڑھنی ہے۔ یہ کبھی کبھار ایسا ہو جائے تو، ورنہ آپ الارم لگا کے اٹھے، کبھی کبھار ہو جائے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیوں نہیں دفن کیا گیا جبکہ ان کی وفات تو حضرت بکر سے بھی پہلے ہوئی تھی؟ تو کیا حضرت فاطمہ کا حق نہیں تھا؟ نہیں، اس وقت کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی، نہ سیدہ فاطمہ نے کوئی ایسی خواہش کا اظہار کیا تھا، ورنہ یہ ہو جاتا۔ وہ تو صحیح بخاری میں آیا کہ مسلم میں بھی موجود ہے کہ راتوں رات ان کو بقیع غرقد میں دفن کیا گیا۔ حضرت علی نے خود ہی کیا تھا، حضرت علی نے اپنی مرضی سے کیا تھا، وہاں کی کوئی ریکوائرمنٹ آئی نہیں تھی، اور یہ کوئی ضروری بھی نہیں تھی چیز۔ اس وقت جو مسلمانوں کا حال ہے، کیا میں اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں؟ بھائی میں تو اب کوئی نہیں رہا جتنا کہ میں نے رولا پایا۔ ہاں، میں جنہ کو رولا پا چھڑیا نا، ہوں میں تو بری زما ہو چکیا جائے، ہوں تسی اپنی فکر کرو۔ ہاں، تو اب آپ جو ہے نا جن سے دیو بننے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ ہاں، میں ریڈیالوجی کی فیلڈ سے منسلک ہوں، میرے پروفیشن میں نامحرم عورتوں کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے۔ جی دستانے استعمال کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ مرد ڈاکٹر کا مریض کو چھونا، اس میں میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے، تو آپ کے پاس آپشن موجود ہے، دستانے یوز کریں، نیکڈ نہ لگائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے عبادت کا کیا معمول تھا؟ اس کی کوئی تفصیلات نہیں ہے، اور نہ نبی الاسلام اس طرح کی کوئی عبادت والا آپ کی کوئی روٹین تھی۔ اعلان نبوت کے بعد یہ ہے کافی سال تک تو تہجد کی نماز ہی ہوتی تھی، جو صحیح بخاری میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے 70 سے زیادہ صورتیں نبی الاسلام کے پیچھے قیام اللیل میں سن کے یاد کی۔ نبی الاسلام کا مکی دور جو ہے وہ صرف قیام اللیل رات کی نماز ہوتی تھی، لیکن وہ مشکل تھی ان 5 نمازوں سے۔ وہ آدھی رات کا قیام یا 2/3 رات کا قیام ہوتا تھا، صحابہ کرام پیچھے سنتے تھے، نماز کے اندر قرآن پھر وہ یاد کر لیتے تھے۔ 5 نمازوں کا شیڈیول تو ہجرت مدینہ سے جسٹ پہلے آیا ہے، یعنی نبی الاسلام نے اپنی مبارک زندگی میں زیادہ عرصہ صرف رات کی نماز ہی پڑھی ہے 13 سالہ مکی دور میں، اور جو 10 10.5 سالہ مدنی دور ہے اس میں 5 نمازوں کا شیڈیول تھا۔ آپ نے جو 5 نمازیں ہیں نا، یہ 10 سال اپنی زندگی میں پڑھی ہیں، آپ کو تو اتنا موقع نہیں ملا نا، زندگی مختصر تھی۔ تو باقی اعلان نبوت سے پہلے آپ علیہ السلام کی زندگی ایک عام انسانوں کی طرح ایک ڈائنامک لائف تھی، اللہ کی پروٹیکشن میں تھے، کوئی گناہ کا کام آپ نے کبھی بھی نہیں کیا اعلان نبوت سے پہلے بھی، لیکن باقی کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، کیونکہ اگر اس طرح کے معاملات ہوتے تو پھر تو لوگ آپ کی نبوت کے اوپر شک کرتے نا کہ آپ نے پری پلان دعوے نبوت کیا۔ یہ اچانک سب کچھ ہوا ہے آپ کے ساتھ، اور یہ سورہ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے نبی اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب میں سے کچھ پڑھ سکتے تھے، نہ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے، ورنہ یہ چیز کافروں کو شک میں مبتلا کر دیتی کہ یہ آپ نے خود کتاب لکھی ہے۔ یہ آپ کا معجزہ تھا کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے کیس میں یہ معجزہ ہے، ہمارے کیس میں تو یہ نقص ہو سکتا ہے، نبی علیہ السلام کے کیس میں یہ نقص نہیں تھا۔ جماعت شروع ہو جائے تو قیام میں نماز توڑ سکتے ہیں اگر کوئی شخص ضعیف، مطلب کیوں توڑ سکتے ہیں؟ لکھیں نا کس وجہ سے، یہ سوال ہی غلط ہے، کس وجہ سے توڑا ہے؟ ہاں تو یہ لکھیں نا، جی توڑ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کوئی شخص ضعیف احادیث بیان کرتا ہو یا گھڑی ہوئی تو اس کی چگلی کرنا جائز ہے، کیونکہ دوسری طرف چگلی غیبت بہت بری نہیں، چگلی نہیں ہوتی، جو بندہ پبلک فگر بن گیا، پبلکلی اس نے اپنا آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا، اب چگلی والا کام اس کا ختم ہو گیا۔ آپ پرائم منسٹر کی برائی کرتے ہیں، یہ کوئی چگلی غیبت نہیں ہے، ہاں، کیونکہ وہ سامنے ہے۔ اس طرح مولوی ہے یا خطیب ہے، وہ پبلک فگر بن چکا ہے، جو پبلک فگر ہے اس کی برائی کرنا کوئی برائی نہیں۔ برائی یہ ہے کہ کسی کا چھپا ہوا آپ عیب بیان کریں، وہ آپ پرائم منسٹر کا بھی نہیں کریں گے، اس کی ذاتی زندگی سے۔
اگر وہ چھپا ہوا ہے لوگوں سے. ہاں بعض اوقات کسی شخص کا چھپا ہوا عیب آپ کو اس لیے بیان کرنا پڑتا ہے کہ کسی دوسرے کو شر سے بچایا جائے. اور وہ اس کیس میں ہوگا کہ مثلاً کوئی شخص پوچھتا ہے کہ میں نے اپنی بچی کا رشتہ فلاں سے کرنا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ انورٹڈ کاما میں شریف انسان ہے، لیکن آپ اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی شرافت چھپا لیں تو یہ بات غلط ہے. لیکن خام خواہ کسی کو اس طریقے سے مشہور کرنا یہ بات غلط ہے. اس طرح نہیں کرنا. جب ضرورت پڑے اکیلے نمازیں ملا کر پڑھنے سے قبل اذان اور اقامت کہنا ضروری ہے؟ نہیں، اذان کہنا تو کوئی ضروری نہیں. اذان تو باہر ہو رہی ہوتی ہے. اذان تو مسجد میں جماعت قائم کرنے کے لیے. ہاں اقامت کہہ لیں، ضروری کوئی نہیں، لیکن سنت ہے. وہ سنن نسائی میں حدیث ہے، تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو اکیلا پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو کر اذان اور اقامت کہہ کے نماز جماعت سے پڑھتا ہے. وہ اکیلا بھی جماعت کروا سکتا ہے، یعنی وہ بغیر کسی ساتھی اگر اس کے کوئی نہیں ہے تو وہ جماعت کی طرح نماز پڑھے، اسے ثواب مل جائے گا. انسانی سطح پر سوچا جائے تو مجھے دنیا میں میری مرضی کے بغیر کیوں بھیجا گیا؟ جی ضرور سوچیں، آپ کا رائٹ ہے، لیکن اب یہ ہو گیا، ڈیمیج ہیز بین ڈن. ہاں اس کو آپ یوں سمجھیں کہ آپ کو اگر کوئی شخص سمندر میں پھینک دے اور دوسرا شخص کنارے پہ کھڑے ہو کے آپ سے یہ کہے کہ بھائی اس طرح ہاتھ پاؤں چلاؤ تو تم کنارے لگ جاؤ گے، اور آپ آگے سے ضد میں آ جائیں اور آپ یہ کہیں کہ نہیں منو پہلے دسو منو سٹیا کنے ہے، تو بس آپ یہ پوچھتے رہے تو آپ جائیں گے ڈوب. آپ کے بچنے کی راہ صرف ایک ہی ہے کہ ہاتھ پاؤں ماریں اس شخص کی انسٹرکشنز کے مطابق جو کنارے پہ کھڑے ہو کر آپ کو گائیڈ کر رہا ہے، یعنی وقت کا پیغمبر. اور وہ بتا رہا ہے کہ اس بھنور سے نکلنے کا یہ راستہ ہے. جب کنارے لگ جائیں گے تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ سے جا کے گلے شکوے کر لیجئے گا، وہ آپ کا رائٹ ہے. لیکن اس وقت جو آپ جس پوزیشن میں ہے نا اس سے نکلنے کی کوشش کریں. جب حضرت ابوبکر مولا علی کے گھر جاتے رو پڑے جب مولا علی علیہ السلام نے بیعت کے لیے بلایا تھا، تو اس کے بعد حضرت ابوبکر نے مولا علی کو خلیفہ کیوں نہیں بنایا؟ ضرورت ہی کو نہیں پڑی نا، حضرت علی نے ایکسیپٹ کر لی نا. کیوں بنانا تھا خلیفہ؟ وہ تو خلافت، وہ تو بیعت ہو چکی ہوئی تھی. سقیفہ بنی ساعدہ والا جو معاملہ تھا اس میں الفاظ ہیں، حضرت علی نے کہا اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو فضیلت دی ہے ہم اس پہ حسد نہیں کرتے. اور حضرت علی کو خود بھی پتا تھا، صحیح بخاری میں موجود ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے، عباس ابن عبد المطلب جو حضور کے چچا تھے، انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ میں بنو ہاشم کے چہرے موت کے وقت پہچانتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ نبی علیہ السلام اب کچھ دنوں کے مہمان ہیں، ہم آپ علیہ السلام سے جا کے خلافت ڈیمانڈ کر لیتے. تو حضرت علی نے کہا کہ اگر ہم یہ کریں گے اور حضور نے انکار کر دیا تو ان کی امت کبھی بھی ہمیں بنو ہاشم کو خلافت نہیں دے گی. حضرت علی کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام اس چیز سے انکار کر دیں گے. ہاں امت خود چن لیتی، اس سے نبی علیہ السلام کو کوئی یعنی ریزرویشن نہیں ہونی تھی اگر حضرت علی کو چن لیتی، لیکن خود آپ نے نہیں کرنا تھا کیونکہ حضرت علی حضور کے بچوں کی جگہ تھے اور نبی علیہ السلام آپ کو پتا ہے بادشاہ نہیں تھے، وہ پیغمبر تھے. تو باقی میری تفصیلی ویڈیو اس پہ مسئلہ 55B دیکھ لیں. اگر بیماری ڈاکٹرز کی رپورٹ میں بھی نہ آ رہی ہو، تمام ٹیسٹ بھی ٹھیک ہوں، تو اس کے لیے کوئی روحانی عمل ہو سکتا ہے؟ جی ضرور کریں، شرکیہ اعمال نہ کریں، روحانی عمل ضرور کریں. بالکل، کس نے منع کیا؟ میری اس کے اوپر کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہیں، کریں. ہم روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر سلام پیش کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس طریقے سے آپ نے سلام پیش نہیں کرنا، ہاتھ باندھ کر، یا ہاں صرف کھڑے ہو کر آپ نے سامنے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا ہے. صحابہ کرام سے ثابت ہے، 4 کتابوں کے اندر، سنن کبریٰ البیہقی میں، فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں، اور الموطا امام مالک میں، 4 کتابوں میں ہے کہ عبداللہ بن عمر جب بھی سفر پہ جاتے یا سفر سے واپس آتے تو قبر رسول پر حاضر ہو کر پڑھتے السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابا بکر، السلام علیک یا عمر. یہ ان کی روٹین تھی. تو آپ یہ پڑھیں گے، یہ سنت ہے صحابہ کرام کی. ایک مفتی نے بخاری مسلم کا انکار کر دیا ہے، یہ قرآن کے مخالف. اس طرح کے تو کوئی مفتی کسی بھی فرقے کا نہیں ہوتا، تو ہمارا اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے. مفتی وہ ہوگا جو بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو. اگر کوئی منکرین حدیث ہے تو اس سے بخاری مسلم پہ تو بات کرنی نہیں ہے، اس سے تو حجیت حدیث پہ بات ہوگی.
باقی آپ نے یہ جو لکھا ہے کہ کعبے کی تعمیر ہو رہی تھی تو نبی علیہ السلام اور حضرت عباس اس کے لیے پتھر ڈھونڈ رہے تھے، تو حضرت عباس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ اپنا تہمت گردن پر رکھ لو. جب آپ نے ایسا کیا تو آپ گر پڑے. ہاں تو اس میں کیا ہے، اس میں کوئی توہین والا معاملہ نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج بھی آپ اگر عربیوں کو دیکھیں نا، انہوں نے اپنے چوگوں کے نیچے بھی چھوٹے پجامے پہنے ہوئے ہوتے ہیں. اس سے کوئی ثابت نہیں ہوتا جو آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. اس طریقے سے بخاری میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کے بھاگ گیا تھا پتھر، تو ٹھیک ہے وہ مکمل طور پہ کپڑے اتار کے تو کوئی بھی نہیں نہا رہا ہوتا، نیچے چھوٹا کپڑا تو ضرور باندھا ہوا ہوتا ہے. ہمارا بہنوئی بریلوی ہے، جب سے اسے پتہ چلا کہ ہم انجینئر کو سنتے ہیں تو وہ ہم پر الٹے سیدھے فتوے لگا رہا ہے. آپ بتائیں ہم ایسی صورتحال میں کیا کریں؟ اللہ کے بندو، اب بھی آپ یہ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے آپ نے؟ چشتی رسول اللہ ایسی وڈی شاید تھوڑے ہاتھ دیتی ہے، ان کو پہلوان کو اس کے زور پہ گرائیں. یہ کرنا ہے آپ نے. اور اس کے لیے پہلے اشرف رسول اللہ ڈسکس کرنا ہے. جب وہ اسے کفر کہے پھر اسے چشتی رسول اللہ بتانا ہے، تو انشاءاللہ سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے. گستاخانہ عبارتوں پہ بات کرنی ہے. بریلویوں سے ہمارا بنیادی اختلاف جو ہے وہ گستاخانہ عبارتوں پہ ہے، کیونکہ اسی کی بنیاد پہ انہوں نے باقی سارے فرقوں کو اپنے گستاخی کے نیزے کے نوک کے اوپر لیا ہوا تھا. لہٰذا ہمارا اب ان سے یہی اختلاف ہے. جب تک یہ مسئلہ ریزالو نہیں ہوگا آگے نہیں چلیں گے. کچھ لوگ قبرستان میں قبر کی مٹی کو ہاتھ لگا کر چومتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ نہیں، اس طرح کوئی جائز نہیں. خام خام مٹی کو چومتے رہتے ہیں، کوئی تک نہیں بنتا اس کا. جو تنظیمیں انڈیا اور کشمیر میں جہاد کرتی ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ بالکل کوئی جائز نہیں ہے جی، غلط ہے. انہوں نے دنیا کو یعنی ایک سمجھ لیں عذاب کے اندر مبتلا کیا ہے. اور وہاں کشمیریوں سے پوچھیں، وہ اتنی موٹی موٹی گالیاں نکالتے ہیں ان کو. یہاں چندے بٹورنے کے لیے ان کے کام ٹھیک ہے. اس طریقے سے اس ماڈرن دور میں آپ ملکوں سے علاقے چھین سکتے ہیں. چھوڑیں، آپ اپنی حفاظت کر لیں، بڑی بات ہے. میں یو کے میں ڈاکٹر ہوں، وہاں پرائیویٹ کلینک میں جو مریض کیش آن ہینڈ دے جاتا ہے، وہاں کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ اس کا 20% ٹیکس دیں. کیا میں یہ 20% رقم خود منہا کر کے کسی مسلم ادارے میں وہاں یو کے میں نہیں، بالکل نہیں دے سکتے. یہ اتنی دور آپ دماغ ادھر لے گئے اپنا. میرے بھائی، جب آپ سوشل بائنڈنگ کے اندر، قانون کے اندر بندھے ہوئے ہیں تو آپ نے اسے اوبے کرنا ہے، سیدھی سی بات ہے. چشتی رسول اللہ کا کلمہ پڑھانے والے اور اشرف رسول اللہ کا کلمہ پڑھانے والے کو آپ کافر کیوں نہیں کہتے؟ جی کافر کہتے ہیں، کیوں نہیں کہتے؟ جو بھی آج یہ کلمہ پڑھے گا وہ کافر ہوگا. ابھی تو مفتی حنیف قریشی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ اگر یہ صوفیاء ہمارے سامنے ہوتے، ہم ان سے پوچھتے کہ یہ آپ نے کہا ہے، اور اگر آپ وہ کہہ دیتے کہ ہم نے کہا ہے تو ہم فتویٰ دیتے. یہ تو میرا مسئلہ ہی حل کر دیا. ہاں، یہ انکاری ہو رہے ہیں اب کہ انہوں نے نہیں پڑھایا ہوا. ہاں، تو آج بھی جو یہ کہتا نہیں کلمہ درست ہے وہ کافر ہے، بالکل کافر ہے. اس میں کوئی شک ہے؟ یہ مجھ سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. یہ کون سی راکٹ سائنس ہے جو آپ نے سمجھنی؟ لیکن عام بریلویوں کا یہ کہنا کہ وہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے، ورنہ وہ یہاں نہ بیٹھے ہوتے. آپ میں سے کتنے پہلے بریلوی تھے؟ ہاتھ کھڑا کریں نا ذرا. تو ادھر کیا لینے آئے ہیں؟ اسی لیے آئے ہیں نا. ہاں، کام ان کے بڑوں نے ڈالا تھا. تو ہم نے جب انہیں بتایا کہ تمہارے بڑوں نے مکے اور مدینے کے نام کے اوپر تمہیں دھوکہ دیا، اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر تم سے چندے بٹورے، تو جیسے ہی انہیں پتا چلا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، انہوں نے چھوڑ دیا. سیدھی سی بات ہے. کئی نوجوان جو آپ کو سنتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ جیسا بنے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ اپنے دینی مطالعہ کیسے کرتے ہیں، کتنا وقت دیتے ہیں؟ اس کے لیے میرے بھائی میری لائف سٹوری دیکھ لیں. اور اب آپ کو یہ سارے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ہماری ویڈیوز دیکھیں، آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی. کوئی شیڈیول اپنا بنا لیں، سب کچھ آپ کو آ جائے گا. قرآن کلاسز دیکھیں. آپ نے کہا نبی اسلام کے دور میں دروازے نہیں تھے، جبکہ قرآن میں سورہ یوسف میں زلیخا کے دور میں، او بھائی وہ سویلائزڈ لوگ تھے. کدھر وہ لوگ اور کدھر عرب کے بدو. اللہ کے بندو، دروازے نہیں تھے جبھی تو نبی اسلام کی چارپائی کے نیچے کتا چلا گیا تھا نا. دروازوں کے وہ والے پٹ نہیں ہوتے تھے، دروازے کا صرف ایک فریم ہوتا تھا اور اس کے آگے ایک پردہ لٹکایا جاتا تھا. اسی لیے قرآن میں آیا نا کہ اجازت کے بغیر داخل نہ ہو. اگر دروازے ہوں تو پھر تو کہا جائے کہ دروازہ کھٹکھٹاؤ،
دروازہ کھلے تو اندر داخل ہو، یہ تو ضرورت ہی نہیں پڑی. اجازت کیوں مانگی جا رہی ہے کہ دروازے کھلے ہوتے تھے، صرف پردہ ہوتا تھا، اندر سے بندہ کہتا تھا آ جاؤ تو پردہ ہٹا کے لوگ اندر چلے جاتے تھے. آج ہمارے گھر میں دروازے کی اجازت سے بھی آگے بات جانی پڑتی ہے، اس طرح تو کوئی نہیں آ سکتا، کھٹکانا پڑتا ہے. تو بالکل اس طرح کے معاملات تھے. وہ تو مسلم شریف میں آیا نا کہ وہ ایک مدینے کا کتا نبی علیہ السلام کی چرپائی کے نیچے چلا گیا تھا تو حضرت جبرائیل نہیں آئے تھے. وہ نبی علیہ السلام نے کوئی کتا پالا تو نہیں ہوا تھا نا، وہ اسی طریقے سے اندر چلا گیا نا. ایک بریلوی، ہاں یہ سگے مدینہ، میری بھی آپ پرانی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، اس میں بھی سگے مدینہ اور سگے فلانا فلانا لکھا ہوتا تھا. تو اب اگر کوئی کہتا ہے مدینے کا کتا ان کو، تو تم خود کہتے تھے نا مدینے کے کتے تھے. تو میں نے مسلم شریف سے بتایا نا کہ مدینے کا کتا جب چرپائی کے نیچے گیا تو نبی علیہ السلام کے پاس جبرائیل نہیں آئے. تو تم لوگ اس چیز کو فخریہ پیش کر رہے ہو اور اس چیز کو تم نے بنیاد بنایا ہوا ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اللہ سے ڈر جاؤ. میرا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، اس دوران میں نے بیوی کو طلاق دے دی، کیا یہ طلاق ہو جائے گی؟ اگر مہربانی فرما کر تھوڑا ٹائم دے دیں. ٹائم نہیں دیتے یار. پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی واقعی ڈاکٹر یہ کنفرم کر دینا کہ آپ کا ذہنی توازن درست نہیں تھا، یعنی آپ کو واقعی نہیں پتا تھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، پھر واقعی طلاق نہیں ہوگی، یہ کنفرم ہے. نہیں ہوگی، پہنچ گیا نا یار، پہنچ گیا بات. ان ساروں کا حق ہے نا مجھ سے پوچھے. ہاں دیکھو نا، پھر تو 400 بندے کھڑے ہوں گے. ہاں میں نے ہر بات کر دی، میں نے آگے کسی کے گلے تو نہیں لگ کے رونا، میں نے تو جنرل بات کرنی ہے. اگر ڈاکٹر واقعی یہ کنفرم کر دیں کہ آپ کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، آپ کے ساتھ کے لوگ یہ بتا دیں، اور آپ کو بھی یہ پتا ہے کہ مجھے کوئی ہوش نہیں تھی، اور ہوش نہیں سے مراد یہ نہیں ہے کہ غصے میں مجھے ہوش نہیں تھی، غصے میں تو کسی کو ہوش نہیں ہوتی، وہ والی ہوش میں طلاق ہو جاتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ہاں غصے میں طلاق ہو جاتی ہے. ہوش نہیں سے یہ پتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ سامنے یہ عورت کھڑی ہوئی ہے یا مرد کھڑا ہے، یہ درخت ہے یا میری بیوی کھڑی ہوئی ہے، یہ والی اگر کوئی سچویشن ہو تو پھر طلاق نہیں ہوگی. اور اگر پتا تھا صرف وقتی طور پہ غصہ آیا تو وہ غصے میں تو طلاق ہو جاتی ہے. 1 دی تھی تو 1 ہوگی، 3 دی تھی تو 3 ہوگی. اللہ سے نیکیاں مانگ سکتے ہیں؟ اللہ مجھے 1 ارب نیکیاں عطا فرما. اندازہ کریں، آپ دعا اس طرح کریں، اے اللہ مجھے 1 ارب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. ہاں آمین. ٹھیک ہے، نیکیاں مفت میں نہیں ملیں گی میرے بھائی، کرنے سے ملیں گی. ہاں تو خالی نیکیاں نہیں مانگ سکتے، نیکیاں کرنے کی توفیق. ہاں وما توفیقی الا باللہ. ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ حقوق العباد بخش دے گا کہ نہیں؟ اگر میں نے کسی کا حق کھایا تھا تو میں نے توبہ کر لی اور دعا کی کہ اللہ اس کو نیکیاں دے دے اور مجھے بخش دے. اب بھائی یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ کتنی نیکیاں لیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کا ایکویلنٹ کیا نکالتا ہے. بخاری میں حدیث ہے کہ جس نے دنیا میں کسی کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ کیا ہے، خواہ وہ اخلاقی معاملہ ہے یا پیسوں کی لین دین کا، تو وہ دنیا ہی میں سیٹل کر لے، کیونکہ آخرت میں نیکیاں دینی پڑیں گی. یہ بخاری کی حدیث ہے. اور مسلم میں تو وہ اتنی رکت انگیز حدیث ہے، وہ میں جتنی بار پڑھتا ہوں نا کہاں پڑھتا ہوں. نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال نہ ہو. تو آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس تو وہ ہوگا کہ جو قیامت کے دن ڈھیروں ڈھیر پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آیا، اور اس میں نبی علیہ السلام نے مسلم شریف کے الفاظ ہیں گنوایا. کون سی نیکیاں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. یہ سارے بڑی بڑی نیکیاں یہی ہو سکتی ہیں، اور نبی علیہ السلام نے گنوائی. لیکن اس حال میں آیا کہ دنیا میں کسی کو مارا، کسی کو پیٹا، کسی کا خون بہایا، کسی کو ناحق ڈانٹا، کسی کو ذہنی تکلیف دی. وہ لوگ اللہ کے حضور آئیں گے اور اللہ سے کہیں گے کہ آج ہمیں بدلہ چاہیے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تو کرنسی جو ہے وہ نیکیاں، جاؤ پھر اتنی اتنی نیکیاں لے لو اس سے. یعنی جتنی بڑی تکلیف اس نے پہنچائی ہوگی اس کے ایکویلنٹ اس کے نامہ مال سے نیکیاں نکالی جائیں گی. مسلم شریف کے الفاظ ہیں ایک ایک کر کے جب لوگ اپنا دعویٰ کریں گے
اینڈ رزلٹ یہ نکلے گا کہ اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی. ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے. اللہم لا تجعلنا منہم. وہ کہیں گے یا اللہ نیکیاں تو ختم ہوگی, اب ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب اس کا علاج یہ ہے کہ تمہارے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈالے جائیں گے. توبہ توبہ. اور اسے اوندہ منہ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. پھر نبی علیہ السلام نے اینڈ پہ فرمایا کہ میری امت کا مفلس یہ ہوگا. یعنی حقوق اللہ میں تو وہ اتنا کامیاب کہ پہاڑوں کے برابر نے کیا, لیکن حقوق العباد کے معاملے میں وہ مارا گیا. اب اس میں طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ معافی مانگیں. ہاں آپ نے معافی مانگ لی, اگلے بندے نے معافی نہیں دی, تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو کوئی نہ کوئی مدنی رشوت دے کر, یعنی کوئی جنت کا انعام دے کر راضی کر لے گا کہ اس کو معاف کر دو, کیونکہ آپ اپنا کام کر چکے. ہاں اگر کوئی مالی لین دین کا مسئلہ ہے تو پھر تو آپ نے اس کو کلیئر کرنا ہے, اور اگر وہ آپ کے اندر استطاعت نہیں اس کو کلیئر کرنے کی, پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کوئی معاملہ حل کروا دے. یا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ فوت ہو گیا, آپ نے اسے تکلیفیں دی تھی, فائنینشیل کوئی تنگ نہیں کیا, لیکن ویسے تو پھر اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں. آپ کی دعائیں مغفرت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے برزخ میں درجات بلند کرے گا, اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب اسے بتائے گا نا کہ یہ تو تیری نیکیاں تھیں اور یہ اس بندے کی دعائیں ہیں جو تیرے نامہ اعمال میں نظر آ رہی ہیں, تو وہ آٹومیٹکلی اس سے راضی ہو جائے گا. لیکن یہ سارے آپشن میں نے اس لیے ڈسکس کیے کہ آپ کو سارے اینگل سے گفتگو کلیئر ہو جائے. لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ بھائی دنیا میں معاملات اپنے سیٹل کریں. سیدھی سی بات ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہے, قرض اس کا بھی معاف نہیں ہے, پیسے کا لین دین. بخاری مسلم میں حدیث ہے مقروض کا جنازہ لایا جاتا تھا, آپ فرماتے تھے تم پڑھو میں نہیں پڑھوں گا جب تک کہ کوئی قرضہ اس کا نہیں اتارے گا. اور پھر بخاری مسلم کے الفاظ ہے جب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو غزوہ خیبر کے بعد وسعت دی, مال غنیمت میں 5واں حصہ مختص ہو گیا, آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دولت کی ریل پیل ہو گئی کہ بیت المال میں آ گیا, آپ اپنے اوپر تو نہیں لگاتے تھے. تو پھر نبی علیہ السلام بیت المال میں سے جو خمس 5واں حصہ جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہے, وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرض اتارنے کے لیے خرچ کرتے تھے. اور پھر آپ آیت تلاوت کرتے تھے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. اور پھر آپ کہتے تھے یہ میرے بچوں کی مانند ہے نا, تو میں اس کا قرضہ اتاروں گا. اچھا حیران کن بات ہے, قرآن میں تو آیا تھا کہ نبی کے لیے امت نے جان دینی ہے, امت نے اپنا مال خرچ کرنا ہے, لیکن نبی علیہ السلام اتنی محبت کرتے ہیں اپنی امت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کا قرضہ اتار رہے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کے پیر وہ ہیں جو لوگوں سے کھاتے ہیں, ہمارا پیر وہ ہے جو اپنے ماننے والوں کو کھلاتا ہے. ہاں, اور ان کی دعاؤں کی برکت آج تک ہم کھا رہے ہیں اللہ کے فضل سے. بلکہ تم لوگ جو نا ان کے نام کے اوپر چندے بٹور کے تو استحصال کر رہے ہو, ورنہ تم لوگوں کو تو کوئی 1 ٹکا دینے کے لیے تیار. آج جتنے لوگوں نے خانقاہیں سجائی ہوئی ہیں کس کے نام کے اوپر چندہ مانگ رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر مانگ رہے ہیں. عزتیں اسی کے اوپر بنائی ہوئی ہیں نا. تو نبی علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے وسعت دی تو پھر آپ علیہ السلام خود قرض اتار دیا کرتے تھے. اینزائٹی میں اگلی نماز کے لیے بے چین رہتا ہوں, ٹک ٹکی لگی رہتی ہے. مجھے اس سوال کی سمجھ نہیں, مطلب کیا ٹک ٹکی کس اعتبار سے لگی رہتی ہے کہ نماز پڑھنی ہے, یا نماز کی ٹینشن اس اعتبار سے ہے کہ ایک مشکل کام ہے جو مجھے کرنا پڑ رہا ہے؟ اگر تو اس لیے ہے کہ آپ کا دل لگتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا, ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا کہ جو اس طرح کی کیفیت گزار رہا ہو کہ اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو, یعنی ہر وقت وہ مسجد کی طرف اس کی توجہ ہو. اور بخاری مسلم میں حدیث ایک اور موجود ہے کہ جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے نا تو وہ نماز ہی میں شمار ہوگا. تو اگر یہ والی چیز ہے پھر تو ٹھیک ہے, مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے اس میں سے. یہ سوال کس کا ہے, کیا مطلب اس کا لیا آپ نے؟ کوئی کام کرنا ہوتا ہے, یعنی
یونیورسٹی کی اسائنمنٹ بنانی ہے یا کوئی ویڈیو ایڈیٹنگ کرنی ہے تو اس پہ پورا فوکس نہیں ہوتا جب تک نماز پڑھ نہ لے. یعنی میرے سارے کام عشاء کے بعد ہی سٹارٹ ہوتے ہیں کہ فجر تک اتنا لمبا ٹائم سپین مل جاتا ہے. اس سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ یہ کام انکمپلیٹ رہنا ہے نماز کی ہر وقت کہ میں نماز نہیں. ظاہر ٹائم تو آپ کو میں سمجھ گیا. اسٹوڈنٹ لائف میں ٹائم جو ہے نا وہ فجر سے زور تک ہے جس میں آپ کی کوئی نماز نہیں آ رہی, اور دوسرا اگر کوئی ہے نا تو وہ عشاء سے فجر تک ہے. ہاں تو دونوں میں سے آپ کوئی چوز کر لیں جو آپ کے لیے آسانی ہے وہ آپ کریں. عید قربانی پر عید کی نماز کی طرف جاتے ہوئے ہماری گلی میں کچھ لوگ جانور ذبح کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. پوچھنے پر بتایا جاتا ہے کہ ہم دوسرے گاؤں میں نماز پڑھ کر آئے. ٹھیک ہے, ایون جس شخص نے خود نماز نہیں پڑھی ہوئی نا عید کی, اس کے علاقے میں اگر کہیں ایک جگہ پہ عید کی نماز ہو گئی ہے نا تو پھر قربانی کر سکتا ہے. عید کی نماز کوئی فرض نہیں ہے, سنت ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ کوئی شخص عید سے پہلے اگر قربانی کر لیتا ہے تو وہ اپنے لیے گوشت کے لیے قربانی کر رہا ہے, اللہ کے لیے نہیں کر رہا. تو یہ اس صورت میں ہے کہ جب وہ قربانی اس وقت کر لے کہ جب پورے شہر کے اندر قربانی ہوئی نہیں ہوئی ہے. سمجھ رہی ہے آپ کو بات کی؟ اگر پورے شہر میں کسی ایک جگہ بھی قربانی ہو گئی ہے نا تو پھر وہ معاملہ تل پٹ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا, کیونکہ ظاہر میں پھر یہ اٹھا رہا ہوں, کسی کو آگے کر رہا ہوں, پھر ہاں نیچے رکھے. کوئی جگہ نکلی, دو چار بندے تھی پیچھے کو بیچارے بیٹھے ہیں تو انہوں نے آگے آن دو وغیرہ. اچھا, اب آپ میں سے جو لوگ تو آئے تھے نا اس کھیپ کے اندر جو میں نے اندر بلوائی تھی, اور ابھی بھی آپ کے اندر کافی سارے لوگ وہ ہیں جو شروع سے بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان میں سے کچھ لوگ باہر جائیں, دیکھیں باہر کتنے لوگ انتظار کر رہے ہیں, تو وہ اب ایک ایک کر کے نا آپ لوگ اٹھ کے نا باہر جائیں. اٹھے یار آگے سے, آپ لوگ قربانی کریں نا یار, جائیں نا بھائی. آپ میں سے بھی کوئی اٹھے نا یار, قربانی کریں. یار اس کو اس طرح نیکڈ نہ چھونا, ہاں ہو سکتا ہے اس میں کوئی وہ اندر بس رکھ دو. جیب میں کیوں رکھ رہے, کتنا بیوقوف آدمی ہے, اندر جا کے رکھو اسے. ہاں ہاں ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے نا, جانے دینا, سنبھال ہی رہے ہیں, سنبھال پھینک نہیں تھا. آپ لوگ آگے ہوں, پیچھے سے جو گیپ ہو رہا ہے وہ آپ لوگوں نے فل کرنا ہے, پیچھے والوں نے پیچھے ہی بیٹھنا ہے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین. کیا شیخ عبدالقادر جیلانی کے معجزات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تشبیہ دی جا سکتی ہے؟ معجزہ کا لفظ تو ویسے عموماً ہم پیغمبروں کے لیے استعمال کرتے ہیں. اولیاء اللہ کے لیے جو ٹرم یوز ہوتی ہے وہ ہے کرامت. ویسے تو نہ لفظ معجزہ کسی حدیث کے اندر رپورٹ ہوا ہے, یہ ٹرم ہے جو استعمال ہوتی ہے. لفظ جو استعمال ہوا ہے نا قرآن و حدیث میں وہ ہے آیتن, نشانی. ہم اردو میں اس کے لیے معجزے کا لفظ استعمال کرتے ہیں, حالانکہ معجزہ عربی میں بھی یوز ہوتا ہے, عقل کو عاجز کر دینے والی چیز. تو باقی یہ جو شیخ عبدالقادر جیلانی کے حوالے سے ہے میرے بھائی, یہ تو زیادہ تر تو جھوٹ ہی ہے, آپ کے سامنے ہے. اگر یقین نہ آئے تو وہ لوٹے کی ٹوٹی والا واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہے. یہ کون سا معجزہ ہے بھائی, یہ کون سی کرامت ہے؟ نبی الاسلام تو انس ابن مالک کو 10 سال تک کبھی ڈانٹے بھی نہ کسی معاملے میں, اور آپ کے پیر جو ہیں وہ نگاہ مار کے مرید دلا رہے ہیں. اور وہ مرید جو دشمن نہیں ہے, جو بیچارے مرید اس لیے ہوئے تھے کہ ہماری آخرت بن جائے گی,
اپنی بھی آخرت خراب کی، پیر کی بھی آخرت خراب کر دی. ہاں، کیونکہ ناحق قتل کرنے کی وجہ سے پیر بھی فارغ ہو گیا. اگر ایسا ہوا ہے تو ہم تو سمجھتے ہیں یہ سب کچھ جھوٹ ہے، اور اگر یہ سچ ہے تو ٹھیک ہے، پھر بزرگوں کو فارغ کریں. ہمیں تو نہ بزرگوں سے کوئی انٹرسٹ ہے، نہ ان کو بچانے میں اور نہ ان کو اوپر کرنے میں. یہ آپ لوگ فیصلہ کریں. اگر بزرگ بچانے ہیں تو یہ کہیں جھوٹ ہے، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں سچ ہے تو پھر بزرگ ہے. سیدھی سی بات ہے. 302 لگی. کمیشن بغیر بتائے لینا جائز ہے یا نہیں؟ کمیشن سے مراد آپ رشوت ہی ہے نا، اس کا نام آپ کمیشن رکھ لیں، سود کا نام آپ انٹرسٹ رکھ لیں. ٹھیک ہے. جہاں بھی کاروبار میں غرر یا دھوکہ آ گیا نا، جہاں بیچنے والے اور خریدنے والے کے درمیان چیزیں کلیئر نہیں ہیں، تو ظاہر ہے وہ چیزیں آپ کو حرام میں مبتلا کریں گی. صحابہ کرام کے باہمی اختلافات پر ہمیں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے کہ نبی الاسلام نے جس کے بارے میں فرمایا کہ وہ حق پر ہے اسے حق پر مانے، اور جس کے بارے میں فرمایا کہ وہ حق سے ہٹا ہوا ہے اسے حق سے ہٹا ہوا مانے. باقی تمام صحابہ کرام جنہوں نے نبی الاسلام کو ایک دفعہ بھی دیکھا، کلمہ پڑھا، ان کے کلمے کا آپ نے احترام کرنا ہے. باقی ان کی غلطیاں اور اللہ کے سپرد. ہاں، صرف اتنا آپ کلام کر سکتے ہیں جو نبی الاسلام نے خود فرمایا ہوا ہے، اس میں آگے کوئی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فارکس ٹریڈنگ میں جو شارٹ سیلنگ ہوتی ہے، سلیکٹنگ لکھا ہوا ہے، پتہ نہیں، مجھے تو اس کا نہیں پتا. میں نے جنرل بتا دیا ہوا ہے، وہ آپ نے اب خود فیصلہ کرنا ہے. اور جنرل میں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، پروڈکٹ فزیکلی ایگزسٹ کرنی چاہیے جس کا آپ کاروبار کر رہے ہیں. فیوچر ٹریڈنگ اگر وہی ہو رہی ہے بغیر کسی چیز کے، وہ ہے ہی نہیں ابھی. اگر ہوئی تو یہ ہوتا ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ آپ بالکل فراڈ کر رہے ہیں، اور جوئے والا کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے. فارکس ٹریڈنگ کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں، اس میں نے رولز بتائے ہیں. ورنہ کاروبار تو بیسیوں کیا لاکھوں کاروبار ہیں، ان کے اوپر تو ہم ایک ایک کاروبار کو تو ڈسکس نہیں کرنا. اوورآل اسلام کے بیسک پرنسپل بتانے ہیں. حلال اور حرام کاروبار کے 4 بنیادی اصول، وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں. غیر مسلم کو اپنے دین کی طرف دعوت کیسے دی جائے؟ ہر کسی کو اپنا دین سچا لگتا ہے. غیر مسلم ہو یا مسلم ہو، آپ نے دین کی طرف نہیں اللہ کی طرف دعوت دینی ہے. خدا کا تعارف کروانا ہے، کریٹر کا تعارف کروانا ہے. یہ ایک کامن ٹرم ہے اور یہ قرآن میں موجود ہے. یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ. آؤ اہل کتاب، ہم اس بات پہ اکٹھا ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے، کہ ہم مت پوجیں کسی کو سوائے ایک اللہ کے. خدا کی ذات کے تعارف کے اوپر آپ لوگوں کو دعوت دیں. جب کوئی خدا کو سیریس لے گا، پھر خدا تک پہنچنے کا ذریعہ، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ دین ہے. آپ نے اللہ کی دعوت دینی ہے، کریٹر کی دعوت دینی ہے. اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے اور اسی کا حکم چل رہا ہے. اس کے لیے آپ سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر میری کئی ایک ویڈیوز ہیں، وہ آپ ایتھیسٹ کے سامنے رکھ سکتے ہیں، جیوز کے سامنے رکھ سکتے ہیں، کرسچنز کے سامنے رکھ سکتے ہیں، مسلمانوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں. اگر مجبوراً جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا پڑے تو ایسی صورت میں والدہ اور بیوی کے حقوق کیسے ادا کیے جائیں؟ امپاسبل ہے جی. صبر شکر کر کے وقت گزاریں. جس بالغ شخص نے جان بوجھ کر کسی وجہ سے شادی نہیں کی تو اس کا جنازہ حرام ہوتا ہے؟ ہاں، اگر وہ شادی نہیں کر رہا اس کا جنازہ تو حرام ہو گیا، اور جو نماز ہی نہیں پڑھتا اس کا حلال ہوتا ہے. آج تک یہ تو کسی نے پرچی نہیں لکھی. یہ ساری جذباتی باتیں. جنازہ تو پڑھیں گے آپ، اس کا کیوں نہیں پڑھیں گے؟ قرآن میں عورت کو جو مارنے کا حکم ہے، اس کو کس طرح غیر مسلم یا ماڈرن مسلمانوں کو سمجھایا جائے؟ کوئی ضرورت نہیں، نہ کسی غیر مسلم کو سمجھانے کی، نہ ماڈرن مسلمان کو سمجھانے کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں سے ہمارا مسئلہ شریعت کے احکامات نہیں ہے، خدا کی ذات ہے. ہاں، اگر کوئی خدا کی ذات کو مانتا ہے پھر خدا کی ول کو وہ مانے گا. ول آپ کی نہیں چلے گی. ورنہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں، میں تو پھر اس قسم کا ماڈل کوئی آئیڈیل سمجھوں گا اپنے زوم میں کہ پریگنینسی کی تکلیف ایک بچے کے لیے باپ کاٹے اور ایک کے لیے ماں کاٹے. تو ان ٹائم قیامت تک جے ایک کر کے دسو. ہم اپنے معاملات میں خدا کی ول سے باہر نہیں نکل سکتے. اور یہ قرآن میں لکھا ہے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے فلاں حکم کیوں دیا، وہ سب کو پوچھ سکتا ہے. تو آپ خدا کے وجود کے ہونے یا نہ ہونے کے اوپر تو بحث کر سکتے ہیں. ونس آپ نے اس کو خدا مان لیا پھر اس کا حکم اسی طریقے سے ہوگا. باقی یہ جو مارنے والا ہے یہ نہیں ہے کہ ہڈی پسلی توڑ دینی ہے، یہ تنبیہ کے طور پر جس طرح چھوٹے بچے کو مارا جاتا ہے. یہ پچھلے دنوں بھی وہ جو ایک
بھائی میرے ساتھ آئے تھے غیاث، انہوں نے پوڈ کاسٹ کی تھی، اس میں میں نے تفصیلی اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے. تو یہ آپ کو جو آج چیزیں خام خواہ بری لگنا شروع ہو گئی ہوئی ہیں، یہ اس طرح نہیں ہے. ہاں چونکہ ہمارے ملک کے اندر وحشیوں کی طرح مارا جاتا ہے، لوگ بچوں کو بھی مارتے ہیں، وہ تو حرام ہے بالکل، اور یہ بھی ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہے. نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں سے ناراضگی کی ہے، 1 مہینہ آپ ناراض رہے، بخاری مسلم میں آتا ہے، ایلا کر لیا تھا. پھر قرآن میں سورہ الاحزاب میں ہے کہ آپ ان کو آفر دیں کہ بھی طلاق دے کے ان کو فارغ کریں، یا پھر اسی طریقے سے غربت میں آپ کے ساتھ گزارا کریں. وہ تو شکر ہے پھر امہات المومنین نے اس معاملے کو فورسی کیا اور نبی علیہ السلام کے ساتھ اسی حالت میں زندگی گزاری. تو ورنہ نبی علیہ السلام تو 1 مہینہ تک ناراض رہے، اور گھر کے اوپر والے پورشن میں تھے وہ، جو حضرت عمر وہاں گئے اور آپ کے جسم پہ چٹائی کے نشان تھے، بڑی رکت انگیز حدیث ہے. تو لیکن نبی علیہ السلام نے مارا نہیں کسی بیوی کو. جب سعودی اور پاکستان میں 1 روزہ آگے ہوتا ہے تو ہم رمضان سے پہلے عمرہ کے لیے جائیں اور عید سے پہلے پاکستان واپس آ جائیں تو 30 روزے بنتے ہیں. ہمارے 31 روزے ہو جائیں گے. 31 تو آپ نے کرنے نہیں، کیونکہ قرآن میں واضح حکم ہے کہ روزوں کی گنتی پوری کرنی ہے، اور جو چھوٹ جائیں تو بعد کے دنوں میں گنتی پوری کرو. گنتی کے اوپر اتنا زور ہے سورہ البقرہ کے اندر. تو گنتی یہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ چاند کا مہینہ یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا. تو جس نے 30 روزے رکھ لیے اس کی گنتی پوری ہو گئی. اب جب وہ پاکستان آتا ہے اور اس کو ایک فالتو روزہ ملتا ہے اگر 31واں، تو وہ نہیں رکھے گا، لیکن اس دن عید بھی نہیں کرے گا. عید وہ ادھر کے مسلمانوں کے ساتھ کرے گا. البتہ لوگوں کے سامنے کھائے پیے نا، ویسے وہ کھا پی سکتا ہے کیونکہ وہ گنتی پوری کر چکا ہے. لیکن اگر سعودیہ میں وہ 29 رکھ کے آیا تھا اور وہاں 29 کے بعد عید ہو گئی اور یہاں 30 ہو رہے ہیں، تو پھر آپ یہاں 30 پورے کریں گے. جہاں ہے آپ نے وہاں گنتی پوری کرنی ہے. 30 سے زیادہ کی گنتی نہیں ہوتی. میت کو صدقے کا ثواب ملتا ہے. اگر صدقہ تمام مسلمانوں کی غرض سے کریں تو کیا سب کو علیحدہ علیحدہ ثواب ملے گا؟ انشاءاللہ اللہ سے امید ہے ضرور ملے گا. البتہ ایک چیز تو آپ نے کرنی ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ جو ایمان کی حالت میں پہلے مسلمان گزر چکے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ مرے ہوئے مسلمان کا حق ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں. بخاری مسلم حدیث ہے مسلمان کے مسلمان پہ 5 حق ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ مر جائے گا آپ نے اس کا جنازہ پڑھنا ہے، اور پھر بعد میں بھی دعائیں کرنی ہیں. مسلم شریف میں دعا ہے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین. ابو داؤد میں ہے کہ جب بھائی کو دفناؤ تو قبر پہ کھڑے ہو کر قبر کے سوالات کی استقامت کے لیے دعا کرو. لہذا یہ جو انہوں نے محاورہ مشہور کر دیا نا کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، بھئی یہ تو کسی کا عقیدہ نہیں ہے. مرے ہوئے بندے کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، اس کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جمعراتیں بنا کے مولویوں کے پیٹ بھرنے ہیں، تو بھئی یہ تو کوئی نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی 3 بیٹیاں فوت ہوئی ہیں، آپ نے کسی کی جمعرات نہیں دلوائی، کسی کا مزار نہیں بنوایا، اور وہ جوان شادی شدہ. تو نبی علیہ السلام کے طریقے پہ چلنا ہے نا، انڈیا پاکستان کے بابوں کے طریقے پہ تو نہیں چلنا. یہ تو روٹی روزی کے چلانے کا ان کا سلسلہ تھا. ہم آپ کو سنتے ہیں اور ہمارے والدین ہمیں آپ کو سننے سے منع کرتے ہیں، تو کیا یہ نافرمانی ہے؟ بھئی آپ کے ماں باپ تو خود اللہ رسول کے نافرمان ہیں. تو جن کا اپنا سٹیٹس یہ ہے کہ جن کو نہ اللہ کا پتہ نہ رسول کا پتہ، سب سے بڑی غداری انہوں نے آپ کے ساتھ یہ کی انجانے یا جان بوجھ کے کہ آپ کو انہوں نے اللہ کا تعارف ہی نہیں کروایا. خود تو چلے نہیں تھا، آپ کو تو کرواتے ہیں. آپ کو نہیں بتایا قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. ہم کب کہتے ہیں کہ آپ ہمیں سنیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ریفرنس دے رہے ہیں وہ آپ دیکھیں، اور اس کے بعد اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ قرآن و سنت خود پڑھیں. انشاءاللہ آپ کے ماں باپ پھر بھی آپ کے دشمن ہو جائیں گے، کیونکہ وہ شیطان کے ایجنٹ بنے ہوئے. ہاں شیطان کے ایجنٹ بنے ہوئے. ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ شیطان کے چنگل سے انہیں نکالے. ہاں اب آپ کو صحابہ کرام کی قدر آئے گی کہ انہوں نے تو پورا اپنا ریلیجن ہی چینج کیا تھا. کس تکلیف سے وہ گزرے ہوں گے. آپ تو صرف ان کے ساتھ رہتے ہوئے اسی اسلام کے اندر صرف چند باتوں پہ اختلاف کرتے ہیں اور ان کی تیکھی باتیں نہیں سن سک رہے. صحابہ کرام کو تو یہ تکلیف اٹھانی پڑی کہ غزوہ بدر میں ادھر باپ کھڑا ادھر بیٹا کھڑا ہے. وہ آپ نے عمر سیریز میں دیکھا، یقین کریں وہ سین دیکھا نہیں جاتا. کیا باپ کے مرنے کے اوپر اللہ اکبر کا نعرہ وہ بلند کرے یا روئے، کیا کرے، جبکہ یہ بھی پتا ہے کہ اب یہ ہمیشہ کی جہنم میں چلا گیا. خالی مرنے پہ بھی صبر آ جاتا. ہاں اسی لیے وہ آپ نے وہ سین دیکھا ہے جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں اینڈ پہ،
اور ہند کے پاس آتے ہیں اپنی بیوی کے پاس اور اسے کہتے ہیں کہ واللہ وہ اللہ کے رسول ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو غلبہ دے دیا ہے. تو وہ پھر چیختی ہے کیونکہ پوری زندگی اس نے یہ قسمیں کھائی ہوتی ہیں کہ میں نے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ اور بھائیوں کے قتل کا بدلہ لینا ہے محمد سے نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ پھر روتی ہے کہ اور پھر وہ کہتی ہے کہ میں اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں اس بات پہ روؤں کہ میں نے اپنے باپ اور بھائیوں کا بدلہ نہیں لے سکی یا اس بات پہ روؤں کہ وہ مرنے کے بعد جہنم کی آگ میں ہے. تو یہ چیز ہے. دعا کریں جی. اکثر بریلوی دیوبندی حضرات بڑی سپیڈ سے نماز پڑھاتے ہیں. اس نماز کی کیا حیثیت ہے بھائی؟ یہ تو اکثر کی تو نماز ان کے منہ پہ ماری جائے گی، سیدھی سی بات ہے. مسند احمد میں حدیث ہے سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے اور اس کے رکوع اور سجدے صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا. اکثر تو آپ دیکھیں قومے میں پورے کھڑے نہیں ہوتے، ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتے ہیں، 2 سجدوں کے درمیان نہیں بیٹھتے، تسبیحات تو بالکل کوئی نہیں کرتے اور اتنی فاسٹ نماز پڑھتے ہیں. بہرحال اب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ صحیح بخاری میں 694 نمبر حدیث ہے، ان قریب ایسے امام آئیں گے جو غلط نمازیں پڑھائیں گے، تم ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا، ان کی غلطی کا وبال انہی پر ہوگا. مسلمانوں کی جمعیت سے الگ نہیں ہونا، یہ آپ لوگوں نے میری نصیحت یاد رکھنی ہے. یہ سب سے بڑا شیطان کا وار ہے کہ جسے حق ملتا ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میں مسلمانوں سے الگ ہو کے گھر میں نماز پڑھوں گا. نہیں، آپ نے مسجد میں ہی نماز پڑھنی ہے. میں نے اپنی لائف سٹوری میں بتایا نا، انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا، کہ جس دیوبند کے مفتی نے مجھے بازو سے پکڑ کے مسجد سے باہر نکالا تھا نا، آمین اونچی کہنے کے اوپر نہیں، رفع الیدین کرنے کے اوپر، آج اس کی مسجد میں اونچی آمین ہوتی ہے. ایک بندہ نہیں، 2 نہیں، درجنوں لوگ. بس وہ بیٹھا ہوا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ تبدیلی آ چکی ہے. تو صبر سے، استقامت سے آپ نے نماز پڑھتے رہنا ہے. جس مسجد میں اسی میں پڑھیں. ہاں یہ آپ کا رائٹ ہے کہ اگر آپ بالکل ہی نماز آپ کی خراب ہو رہی ہے تو کسی اہل حدیث کی مسجد میں جائیں، بڑی صاف نماز پڑھتے ہیں، اچھی نماز پڑھتے ہیں، نماز برل ہو جائے گی. ثانیہ جڑا والا کیا مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی، اس پہ تو دیکھیں میں جس طرح بولا ہوں، اب آپ نے اس کے بعد باقیوں کو بھی دیکھنا ہے. میں نے تو سولوشن بھی دے دیا اللہ کے فضل سے ورکنگ کر کے. مجھے نہیں سمجھ آتی وہ بعض جو جاہل قسم کے لوگ ہیں وہ آگے کہتے ہیں جی انجینئر صاحب اختلافی موضوعات پہ بات کرتے ہیں. میں نے کوئی دنیا کا موضوع چھوڑا ہی نہیں جس کے اوپر نہ بولا ہوں، اور بلکہ ہر کرٹیکل ایشو، ہر کرنٹ افیئر کے اوپر میں ہی بولتا ہوں. لیکن جس معاملے میں کسی کی دم پہ پاؤں آتا ہے اسے لگتا ہے کہ بھئی ہمارا ہی رگڑا نکلتا رہتا ہے. بھئی ساروں کا رگڑا نکلے گا. پانی کھڑے ہو کر پینا سنت ہے کیونکہ ایک مفتی نے کہا کہ اس کی ممانعت ہے. جی ممانعت تھی لیکن منسوخ ہے نا. وہ صحیح مسلم میں حدیث تھی کہ جو کھڑے ہو کر پانی پیے وہ کیا کر دے، لیکن بخاری میں موجود ہے. حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو کھڑے ہو کر پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے اور کوفے کے لوگ اس پہ تعجب کرتے ہیں. پھر انہوں نے وضو کر کے دکھایا، وضو کا طریقہ سکھایا اور کھڑے ہو کر پانی پیا. یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. اور ابو داؤد میں، ترمذی میں موجود ہے. عبداللہ بن عمر، ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں کھڑے ہو کر پانی پیتے بھی تھے اور کھاتے بھی تھے. نبی علیہ السلام نے ہمیں منع نہیں کیا، بلکہ وہ تو بڑی رکت انگیز حدیث ہے ابو داؤد ترمذی کے اندر. ایک صحابیہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لائے تو آپ کو پیاس لگی تو ان کے پاس برتن نہیں تھا، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بتاؤ تمہارا مشکیزہ کہاں ہے. تو انہوں نے کہا وہ کونے میں لٹک رہا ہے. تو نبی علیہ السلام نے اس مشکیزے کا منہ کھولا اور آپ نے کھڑے ہو کر اس سے پانی پیا. یہاں سے کھڑے ہو کے پانی پینا ثابت ہوا. تو وہ صحابیہ کہتی ہیں جیسے ہی نبی علیہ السلام ہٹے تو میں نے اس مشکیزے کا منہ کاٹ کے برکت کے طور پہ اپنے پاس رکھ لیا کہ اس کے ساتھ منہ لگا کے نبی علیہ السلام نے پانی پیا تھا. وہ انہوں نے تبرکن اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیا. ایک تو تبرک رکھنا بھی ثابت ہوا، دوسرا یہ بھی ثابت ہوا کہ نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پانی خود بھی پیا. اور یہ جو پبلک میں مشہور ہے نا کہ آپ نے زمزم لازمی کھڑے ہو کر پینا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. زمزم بھی آپ بیٹھ کے پی سکتے ہیں. کھڑے ہو کر پینا بھی سنت ہے، بیٹھ کے پینا بھی سنت ہے. یار مکے میں تو ہے ہی زمزم تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ مکے کے سارے لوگ کھڑے ہو کے پانی پیتے تھے. وہ تو نبی علیہ السلام نے طواف کعبہ میں کھڑے ہو کے پانی پیا تو ایک وہ سنت بن گئی. یہاں لوگ زمزم کے اندر اپنے کفن بھگوتے ہیں. بھائی مکے کے لوگ تو زمزم کے ساتھ استنجا بھی کرتے تھے، ان کے پاس تو پانی اور کوئی نہیں تھا. تو یہ ایک جو عجیب و غریب قسم کی نا وہ چیزیں جڑ جاتی ہیں نا، یہ بھی نہیں ہونی چاہیے. لوگ جو ایسے علاقے میں رہنے جہاں اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، انہیں پتہ ہی نہیں، جیسے افریقہ کے جی یہ تو میں نے کافی دفعہ اس کے اوپر بولا ہے. ایسے لوگوں کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے اہل فطرت،
اس کے لیے میں ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں. کیا نان مسلم بھی جنت میں جائیں گے؟ جن لوگوں کو پیغمبروں کا تعارف نہیں ہوا ان کے لیے بس اجمالاً اتنا مان لینا کہ کائنات کسی نے بنائی ہے، بس یہ کافی ہے. نماز، روزہ، حج، زکات ان کے اوپر کوئی ضروری نہیں ہے، اور نہ ان کے اوپر کوئی گرفت ہوگی. تو ان کو اہل فطرت کہا جاتا ہے. تو اس کے لیے آپ تفصیلی ویڈیو دیکھیں کیا نان مسلم بھی جنت میں جائیں گے. اس میں میں نے وہ ٹاپک بھی ڈسکس کیا ہے کہ بعض اوقات ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ جنہیں اسلام کا تعارف نیگیٹو ہوا ہے، ان کا معاملہ بھی ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں. مجھے بتائیں، مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان کے شر سے ڈر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کا اسلام کا تعارف اگر غیر مسلم کا ہوگا تو اس نے اسلام میں سے کیا نکالنا ہے؟ یہ جتنے غیر مسلم مسلمان ہوئے ہیں نا وہ قرآن کو پڑھ کے ہوئے ہیں، ادروائز مسلمانوں کے جو کرتوت ہے اس کی وجہ سے تو مسلمان اسلام چھوڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں اور کہیں چھوڑ گئے ہیں. ٹھیک ہے، ہم شیعہ کی کتابوں کے حوالے جو صحیح سند سے ہیں امپلیمنٹ کیوں نہیں کرتے؟ جی کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ کریں. نہج البلاغہ میں لکھا ہے کہ میری وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے، ایک میری دشمنی میں. یہی اہل سنت کے اندر بھی روایت موجود ہے. ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کا طریقہ شیعہ کے ہاں بھی ہے، اہل سنت کے ہاں بھی ہے. جی کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ لیکن کوئی ایسا عقیدہ اور نظریہ جو قرآن کے خلاف ہے، خواہ وہ سنیوں کی حدیث کی کتاب میں ہے یا شیعہ کی حدیث کی کتاب میں ہے، وہ بالکل نہیں مانا جائے گا. یہ بالکل کان کھول کے سن لیں. کیا یہ بات کسی حدیث سے ثابت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا تو پہاڑوں کو اس میں جی قرآن میں لکھا ہوا ہے، اس لیے زمین ساکن ہے. یہ آگے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، یہ نہیں لکھا ہوا حدیث میں، کسی حدیث میں زمین ساکن ہے نہیں لکھا. زمین کو بچھونا بنایا. وہ جب ایک انڈین عورت نے گستاخانہ کو جملے بولے تھے قرآن کے بارے میں، اما عائشہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں، تو میں نے ریبٹل کیا تھا. تو اس میں نے بتایا تھا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کی طرف دیکھو ہم نے اسے کیسا بچھونا بنایا. بچھونے سے مراد یہ نہیں کہ ساکن بنایا، یعنی اسے رہنے کے قابل بنایا. ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے آتے ہیں، ان کا ایمپلیٹیوڈ بڑھ جائے نا تو زمین تباہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا، بچھونا بنایا. یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے. جس طرح میں نے بتایا سن سیٹ اور سن رائز، سائنٹسٹ بھی سن سیٹ اور سن رائز ہی لکھتے ہیں، حالانکہ سائنٹسٹ کو نہیں پتا نہ سن سیٹ ہوتا ہے نہ رائز ہوتا ہے. یہ تو ود رسپیکٹ ٹو زمین ہمیں لگ رہا ہوتا ہے. امامہ سر پر باندھنے کی فضیلت یا مقصد بیان کرتے ہیں. بھائی سنت ہے، دیٹس آل. باقی یہ جو 70 نمازوں کا ثواب، یہ باقی ساری چیزیں یہ گھڑی گئی ہیں. یہ سنت ہے، امامہ بھی سنت ہے، ٹوپی بھی سنت ہے، چادر رکھنا بھی سنت ہے، اور احرام باندھا ہو تو ننگے سر نماز پڑھنا بھی سنت ہے، عام حالت میں نہیں. لیکن اگر مرد پڑھ لے تو جائز ہے. ہاں ابو داؤد میں حدیث ہے اس عورت کی نماز نہیں ہوتی جو بالغہ ہو اور ننگے سر نماز پڑھے. اگر کوئی دعا میں کہے یا اللہ بحق محمد بحق علی، یہ وہ اس طرح کے کوئی ثابت نہیں ہے. جو چیز ثابت ہے وہ جامع ترمذی میں ہے کہ جو اللہ کی حمد اور دروشی پڑھ کے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹائے گا. بس اتنا. کولڈ ڈرنکس میں یہ کیا لکھا ہوا ہے آگے؟ کیفین کی مقدار بھی شامل ہے. اگر کوئی اس طرح کی چیز ہے جو نشہ آور ہے تو وہ آپ استعمال نہ کریں. میں تو چونکہ استعمال نہیں کرتا لہذا میرا کوئی لینا دینا نہیں. باقی آپ دھروو راٹھی حافظہ اللہ تعالیٰ کا وہ پروگرام دیکھیں جس میں انہوں نے کولڈ ڈرنکس کا پردہ چاک کیا ہے. یہ کتنا بڑا زہر ہے جو آپ کو دیا جا رہا ہے. جی ہم تو نہیں پیتے جی، اللہ کا شکر ہے. یہاں بھی ہم دیتے ہیں دودھ پتی آپ کو دیتے ہیں. Is it compulsory to kiss حجر اسود during pilgrimage؟ سنت ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے امت کے لیے آسانی کی. بخاری مسلم میں آپ کو پتا تھا کہ بعد میں جب رش ہوگا تو لوگ نہیں کر سکیں گے، تو آپ نے پھر استلام کیا دور سے، لاٹھی کے اشارے سے بھی یوں کیا، ہاتھ سے یوں کر کے اشارہ اور یوں چومنا. That's all enough. اور اگر لاٹھی سے کریں گے تو خالی اشارہ کر لینا بھی کافی ہے، چومنا کوئی ضروری نہیں ہے. آپ نے فرقوں کی دکانیں بند، دا ڈیمیج ہیز بین ڈن، آپ نے کام تقریباً مکمل کر دیا. بھئی ابھی تو بہت کام پڑا ہے. برائے کرم اللہ نے جو آپ کو ذہن و علم دیا ہے، انرجی استعمال کریں اور آگے کیا کریے. غیر مسلموں کو حقی دعوت، غیر مسلموں کو میرے علاوہ کون دعوت دے رہا ہے؟ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہے. باقی تو صرف غیر مسلموں کے رونے رو رہے ہیں. میرے سے زیادہ کسی کی ویڈیوز دکھائیں
تو آپ نے اگر نہیں دیکھی ہیں تو ہدایہ وکٹری چینل پہ جائیں, ہدایہ پورٹل پہ جائیں. غیر مسلموں کے بارے میں بھی میری ویڈیوز الحمدللہ, ایتھیسٹ کے 10 کوسچنس. یہ جو لوگ مجھے مشورے دے رہے ہیں نا مفتی حضرات, یہ اصل میں کہہ رہے ہیں ساڈی جان چھڈو, انجینئر صاحب نے اس پاسے لاؤ. انہوں نے کہا انجینئر صاحب اتنی انرجی ہے کہ تہاڈی بھی نہیں جان چھڈنی, انہوں نے بھی نہیں چھڈنی. مجھے بتائیں دھروو راٹھی نے جب ویڈیو بنائی ہے, کدھر مر گئے مفتی بریلوی دیوبندی اہل حدیث؟ آپ کے اسلام کی جڑیں اس نے ہلا کے رکھ دیں, بدنیتی سے نہیں, جو اس کو انفارمیشن ملی. میں نے جواب دیا ہے, میرے علاوہ کس نے ایک ایک بات کا جواب دیا ہے؟ یہ صرف میرے خلاف کلپ بنانے کے لیے شعر ہے. اور پھر کہتے ہیں انجینئر صاحب کو کہتے ہیں غیر مسلموں پہ کام کرے. تم تو کر ہی کو نہیں رہے کام, نہ مسلمانوں پہ نہ غیر مسلموں پہ. انجینئر صاحب زیادہ کوئی کام کر ہی نہیں رہا اللہ کے فضل سے. یوسف نے کہا کہ یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی, اور عورت کے قبیلے کے ہی ایک شخص نے گواہی دی, اس کا کرتا پھٹا. اس آیت میں 4 ماہ کے نومولود 7 بچے کی گواہی کا ذکر نہیں. یہ اسرائیلی روایتوں میں, قرآن میں واقع نہیں آیا. قرآن میں اتنا ہے کہ گواہی دی, بڑی عمر کا تھا چھوٹی عمر کا تھا, اس سے کوئی غرض نہیں. بار میرا خیال ہے کہ وہ بڑی عمر کا ہی ہوگا, کیونکہ اگر وہ چھوٹی عمر کا شیرخوار بچہ یہ کام کرتا نا, تو یہ تو اتنا غیر معمولی واقعہ تھا کہ اس وقت ان سب لوگوں کو حضرت یوسف کو پیغمبر مان لینا چاہیے تھا. اتنا بڑا معجزہ ہو گیا تھا, اتنا بڑا واقعہ ہونا اور ان اٹینڈڈ ہو جانا. لہذا قرآن سے جو ہے نا کہ جو اس کے گھر والوں میں سے کوئی تھا جس نے, جو کوئی عقل مند آدمی ہوگا, یہ مشورہ دیا. باقی جو فلموں میں فلمایا ہوا ہے نا, اسرائیلی روایتیں, حدیث میں کہیں نہیں آیا. نہ یہ آیا کہ زلیخا کی شادی ہو گئی تھی اور وہ جوان ہو گئی تھی, نہ ایسا کوئی نہیں. اگر فرض نماز جماعت کے بغیر پڑھیں تو کیا اقامت یا اذان, یہ پہلے ہو چکا ہے. بہتر ہے آپ اقامت ضرور کہیں, اذان تو مسجد کی کافی ہے. میت کے گھر سے کھانا جائز ہے. مولانا اسحاق اسے حرام کہتے ہیں. جی اعلیٰ حضرت بھی اسے حرام کہتے ہیں, لیکن اگر دوسرے شہر سے مہمان آئے ہوئے ہیں اور ان کے لیے کھانا ارینج کیا جاتا ہے تو ٹھیک ہے. انہیں یہ تو نہیں آپ نے کہنا جا کے مارکیٹ سے کھاؤ اور پیٹ اپنا خراب کرو اور گلا بھی خراب کرو. صرف یہ کہا گیا کہ جس گھر میں میت ہے نا, وہاں پہ کھانا پکنے کی تکلیف سے اس میت کو, اس کے لواحقین کو نہ گزارا جائے, کیونکہ بیچارے غم کی حالت میں, تو لوگ آ کے وہاں کھانا دیں. یہ نہیں تھا کہ انہوں نے اب بھوک ہڑتال کر کے بیٹھ جانا ہے, یا جو ان کے پاس مہمان آ رہے ہیں انہوں نے کھانا بھی نہیں, کوئی نہیں ہے. لہٰذا آج کل ویسے یہ آسان ہو گیا ہے, چپ کر کے فون کرتے ہیں, دیگ کا آرڈر کرتے ہیں, دیگ بنی بنائی گھر آ جاتی ہے, جتنے لوگ ہوتے ہیں مہمان ان کو کھلا لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. کیا صحیح بخاری کے 2 حصے ہیں, وضاحت فرما دیں. ایک علماء کے لیے اور ایک عام آدمی کے لیے. یہ میرا خیال تنزیہ سوال انہوں نے کیا. نہیں جی, بخاری ایک ہی ہے, ساروں کے لیے. اس طرح کے اگر آپ حصے کہتے ہیں پھر بے شمار ہیں. ایک بریلویوں کے لیے ہے بخاری کا حصہ, جس میں ان کے مطلب کی باتیں ہیں. ایک دیوبندیوں کے لیے, ایک اہل حدیث کے لیے, ایک شیعہ کے لیے, اور ہمارے لیے سب کچھ ہے اللہ کے فضل سے. جمعے کی 4 سنت, 2 فرض, پھر 4 سنت, پھر 2 سنت, پھر 2 نفل, جو ہم بچپن سے پڑھتے ہیں. یہ میں نے بتایا ہوا ہے. جمعے کے 2 فرض ہیں, پہلے 4 سنتیں بھی ہیں, 8 پڑھیں, 10 پڑھیں, 100 پڑھیں. بخاری مسلم میں ہے کہ جو جلدی آ جائے, جتنا اللہ توفیق دے نماز پڑھے. اور مسلم شریف میں ہے کہ جو فرض کے بعد پڑھنا چاہے وہ 4 رکھتے پڑھے. تو فرضوں کے بعد 4 رکھتے ہیں, سنت 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں, اکٹھی 4 بھی پڑھ سکتے ہیں. اور فرضوں سے پہلے جتنی مرضی پڑھیں. البتہ خطیب جب ممبر پہ آ جائے تو بخاری مسلم میں آئے کہ پھر 2 رکھتے ہیں آپ نے پڑھنی ہے. ممبر پہ آنے سے پہلے آپ جتنی مرضی پڑھیں. وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے, جو صبح سب سے پہلے آتا ہے اسے اونٹ نہر کرنے کا ثواب ملتا ہے. پھر اس کے بعد جو آتا ہے گائے ذبح کرنے کا, اس کے بعد جو آتا ہے بھیڑ یا بکری, اور اس کے بعد جو آتا ہے مرغی صدقہ کرنے کا, اور اینڈ پہ جو آتا ہے وہ انڈا صدقہ کرنے کا. اور جو اس کے بعد آتا ہے جب کہ ممبر پہ خطیب چڑھ جاتا ہے, پھر وہ رجسٹر بند ہو جاتے ہیں. اور پھر فرشتے جو ہے وہ آج کل کہانیاں سنتے ہیں ان کی. اگلے زمانوں میں قرآن سنا کرتے تھے خطباء کی. اگر آپ کہتے ہیں آسمان کا زمین سے رابطہ منقطع ہو گیا تو الہام کیا ہے؟ اور شیعہ عالم جو اصلی سپورٹ میں احادیث پیش کرتے ہیں, مثال کے طور پر حضرت عمر کا محدث والی حدیث, اور یہ تو کب سے میں اس کا جواب ریکارڈ کرا چکا ہوں میرے بھائی. رپلائی ٹو ڈاکٹر اشرف جلالی آن کشف, الہام, شرح صدر, یہ ساری کی ساری ٹرمنالوجیز ہیں. بخاری مسلم میں واضح حدیث ہے کہ میری وفات کے بعد اب غیب کی خبروں میں صرف مبشرات ہیں, کوئی الہام نہیں, کوئی کشف نہیں, کوئی کچھ نہیں. پہلے تھا, حضرت مریم کو ہوا, موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہوا, لیکن اب ختم نبوت کے بعد یہ ختم ہو چکا. اور وہ بھی آپ نے فرمایا مبشرات, جب پوچھا گیا کہ فرمایا خواب. اور وہ خواب کی بھی بخاری مسلم میں 3 اقسام ہے, اللہ کی طرف سے, شیطان کی طرف سے, اور نفس کی طرف سے. اب یہ کون ڈیفائن کرے گا کہ یہ شیطانی خواب ہے؟ ہاں, یہ ڈیفائن کرے گا بریلویوں کا مولوی, کہ اگر دیوبندی نے دیکھا ہے تو شیطانی ہے, بریلوی نے دیکھا ہے تو رحمانی ہے.
یا پھر بریلویوں کا مولوی کرے گا یا پھر اہل حدیث کا مولوی کرے گا اپنے مخالفین کے بارے میں. خطبہ جمعہ میں بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں، شور کرتے ہیں. بھی ایسے بچوں کو آپ مسجد میں کوشش کریں کہ نہ ہی لے کے جائیں جو اس طرح کے شور کرنے والے ہیں، سوائے اس کے کہ ماں ان کی ساتھ ہو چھوٹے بچوں کے. تو وہ تو نبی اسلام کے زمانے میں بھی کرتے تھے. بخاری میں حدیث ہے کہ میں بعض اوقات کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں کو تکلیف ہو رہی ہوگی. بچوں کو مسجد میں ضرور لے کے جائیں، باقی پلیتی کا دھیان اور باقی ساری چیزیں رکھتے ہوئے، لیکن ساتھ پھر ان کی ماں ہو اور اس طریقے سے سارے معاملات چلیں. درمیان سے کنگھی کرنا یا سائڈ سے کرنا گناہ تو نہیں، گناہ ثواب والا کوئی معاملہ نہیں. سنت یہ ہے کہ نبی الاسلام سر کے درمیان میں مانگ نکالتے تھے، اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں جب کنگھی کرتی تھی اور دائیں اور بائیں آپ کی وہ چٹیا چھوڑ دیتی تھی اور پھر گوند بھی لگاتی تھی. جو میں نے کہا تھا کہ جل لگانا بھی سنت ہے. آپ علیہ السلام کے بال بہت گھنے تھے تو ان کو پھر گوند لگا کے اس زمانے میں اس کو باندھا جاتا تھا تاکہ وہ سر کے ساتھ چپکے رہیں. ہیئر بینڈ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز. بل مانگ سینٹر میں نکالنا سنت ہے. اگر کوئی دائیں میں نکال لیتا ہے تو شرعی گرفت اس کے اوپر کوئی نہیں ہے. لیں جی آپ کا پورا تھدا میں نے الحمدللہ ختم کر دیا ہے. کوئی ایک پرچی بھی ایسی نہیں جو میرے ٹیبل پہ آنے سے پہلے میرے پاس بھیجی گئی اور میں نے اسے پڑھ کے اس کا جواب نہ دیا ہو. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ جن ان بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. خصوص بالخصوص انڈیا، کشمیر، چائنا، فلسطین، یمن، عراق، شام، افغانستان اور پاکستان میں بھی جہاں کہیں مسلمان تکلیف میں غیب سے ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما. حاضرین کی تمام نیک دلی جائز دعائیں قبول فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما. یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول منظور فرما. اے اللہ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت، بقیع غرقت میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. آمین.